الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت کے لیے ایک شاندار تحفہ ہے۔ امیر اہل سنت وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اس تنظیم کا بیڑا اٹھایا اور آج کم و بیش 36 سال میں دنیا کے کونے کونے میں کروڑ عاشقان رسول تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ یہ فیضان ہے امیر اہل سنت کا، اور ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں وہ کم ہے کہ ہمیں اتنی بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن، اتنی بڑی عالمگیر غیر سیاسی تحریک کا نمائندہ ہونے کا شرف ملا ہے۔ اور بالخصوص جن دو شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں کو آج ہم نے جمع کیا ہے کہ جن کے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شخصیات کے پاس، پرسنالٹیز کے پاس، پروفیشنلز کے پاس، بزنس مین کے پاس، دنیا میں نام رکھنے والوں کے پاس اپنی دعوت اسلامی کو پہنچانے جائیں، تو یہ ذمہ داری چھوٹی نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے امیر اہل سنت کی نمائندگی ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا ایک ریپرزنٹیٹیو بننا ہے، دعوت اسلامی کا ایک ایسا نمائندہ ہم نے بننا ہے کہ جو میں نے بیان کرنا ہے وہ اگلے کو پتہ چلنا ہے کہ یہ دعوت اسلامی ہے۔ جہاں میرے بیان کرنے میں کمی رہ گئی، جہاں میرے سمجھانے میں کمی رہ گئی، تو جتنا میں نے سمجھایا، جتنا میں نے پہنچایا، اس نے وہی دعوت اسلامی کو سمجھنا ہے، کیونکہ اس کی ملاقات عموماً اس شخصیت کی پہلی بار کسی دعوت اسلامی والے سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ اس نمائندے کا کام ہے کہ وہ اپنے پیر کی تحریک، امیر اہل سنت کی اس عظیم و شان تحریک، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں مسلمانوں کی اتنی آرگنائز وے میں اتنے بڑے پیمانے پر کام کرنے والی اور کوئی تحریک نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ اگر کسی بڑی کمپنی کے نمائندے ہوتے ہیں نا، کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے یا کسی انٹرنیشنل فرم کے، وہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں فلاں کمپنی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور میں اس کا نمائندہ ہوں۔ اب مجھے اور آپ کو کتنا اپنے اوپر فخر محسوس کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب عز و جل نے مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی کا نمائندہ بنا دیا۔ میں اب دنیا میں دعوت اسلامی پیش کرتا ہوں، تو مجھے کتنا دعوت اسلامی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، میرے پاس دعوت اسلامی کے لیے کتنا علم ہونا چاہیے۔ دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ میں دکھتا کیسا ہوں؟ اگر یہ متنی پھول لکھنا چاہیں تو لکھ لیں۔ میں دکھتا کیسا ہوں؟ کیا میں دکھنے میں بھی دعوت اسلامی والا ہوں؟ میں بولتا کیسا ہوں؟ کیا میں بولنے میں بھی دعوت اسلامی والا ہوں؟ اور میں کیا بولتا ہوں؟ یہ جو میں کیا کہوں گا یا کیا بتاؤں گا یا کیا بولتا ہوں، اس کی باری تیسرے نمبر پر آئے گی، کانٹینٹ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو دوسرے لفظوں میں لکھنا ہے تو اپیرنس، دکھنے کو، ٹھیک ہے، بولنے کو، وے آف ٹاکنگ، اور تیسرے نمبر پہ باری آئے گی جو کانٹینٹ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ صرف ریپرزنٹیشن کے لیے ضروری نہیں ہے، کسی کو دعوت اسلامی بیان کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ آپ ویسے ہی اگر بیان کرنے جا رہے ہیں، ویسی سنت و برا بیان کر رہے ہیں، ویسے ہی کسی سے ملاقات کر رہے ہیں جس کو آپ انفرادی کوشش کہتے ہیں، عام روڈ پر بھی اگر آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں، یہ تینوں باتیں بہت اہمیت ہے۔ اور تیسری بات کی بات سب سے آخر میں آئے گی۔ سب سے پہلے اپیرنس ہے، آپ دکھتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ دکھنے میں مراد یہاں یہی ہے کہ کیا میں دعوت اسلامی والا دکھتا ہوں؟ خدا نہ خواستہ یہ میرے مراد نہیں ہے کہ آپ اپنا مدنی حلیہ یا جو ہماری اب ماشاءاللہ رعایتیں ہیں اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، لیکن بعض اسلامی بھائیوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سادگی کو یا تو آج تک سمجھے نہیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً سادہ تھے، مگر میرے آقا جیسا صاف شفاف بھی کوئی نہیں تھا۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ تو میرے آقا یقیناً سادہ رہتے مگر صاف شفاف، مگر نفاست پوری جب ہوتی ہے، جب نبی پاک کے قدموں کا بوسہ دیتی ہے نا، تو نفاست ہونی چاہیے طبیعت میں، ٹھیک ہے؟ آپ بالکل سفید لباس پہنیں، اگر اور کوئی کلر کا لباس کوئی ضروری نہیں ہے، آپ سفید لباس پہننا چاہتے ہیں سفید پہنیں، اگر کوئی بھی جو بھی ہمیں رعایت ملی ہوئی ہے شرفا والا لباس پہننے کی، امامے کے جو رنگ ہمیں اجازت ملی ہے وہ پہنیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ صاف ستھرے نظر آنے چاہیے۔ بالخصوص جن لوگوں سے آپ ملنے جا رہے ہیں ان لوگوں میں تو ویسی چیز کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے، اور اسلام سے زیادہ صفائی والا مذہب کوئی نہیں ہے۔ کسی کا کبھی بھی مذہبی لوگوں کے بارے میں یہ کانسیپٹ بننا ہی نہیں چاہیے کہ مذہبی لوگ جناب صاف ستھرے نہیں ہوتے۔ ارے ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ یار صفائی تو اس کو کہتے ہیں،
آپ کے دانت صاف ہوں، آپ کا چہرہ صاف ہو، آپ کا لباس صاف ہو. میں نہیں کہتا نئے اور مہنگے کپڑے پہنے، سادہ کپڑا پہنے مگر صاف تو پہنے نا. چادر اب تو بدری ماحول میں ضروری بھی نہیں رہی. اگر چادر پہننی ہے بہت اچھی لگتی ہے اسلامی بھائیوں پہ چادر، لیکن وہ استری کی ہوئی ہو، وہ صاف ہو. خدا را سمجھیے، سب سے پہلی چیز ایک جملہ یاد رکھ لیں، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. دنیا میں دستور ہے، آپ کسی بھی سٹور پہ جائیں، جس آپ نے صابن خریدنا ہے، جو صابن کی پیکنگ اچھی لگے گی، خوبصورت کلر اسکیم ہوگی، جو ڈبہ بڑا پیارا ہوگا، فوراً آپ کی نظر ادھر جائے گی، آپ اس کو اٹھا لیں گے، پھر اس کو پڑھیں گے، اچھا لگے گا. ہو سکتا ہے وہی صابن ہے جو آپ 6 سال سے استعمال کر رہے ہیں، اس کی پیکنگ اچھی کر دی انہوں نے، آپ نے دوبارہ خریدنا ہے. یہ کمپنی والے اور کیا کرتے ہیں، اپنی وہی پرانی پروڈکٹ نئی پیکنگ کے ساتھ پیش کرتے ہیں، لاکھوں لوگ خرید لیتے ہیں. ہم دعوت اسلامی پرانی پیش نہیں کرتے، ہر سال 2 شعبے بڑھ جاتے ہیں، مگر ہم اب بھی 25 سال پرانی دعوت اسلامی لے کے چل رہے ہیں. کوئی پیکنگ تبدیل نہیں کی، کوئی ریپنگ نہیں، نہ الفاظ کا چناؤ، نہ صحیح طریقے سے بیان کرنا. یہ بہت بڑی کمزوری ہے میرے نزدیک، یہ ہماری کمزوری ہے. اتنی بڑی تحریک کو ہم صحیح بیان نہیں کرتے. تو پہلی بات، اور یہ مدنی پھول آپ کو سب جگہ کام آئے گا کہ صفائی ستھرائی. اگر داڑھی شریف ہے تو داڑھی میں تیل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حکم فرمایا. ایک صحابی رسول کو دیکھا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو داڑھی میں تیل لگانے، اکرام کرنے کا حکم دیا کہ اس کا تیل لگایا جائے، اس کو جو ہے سنوارا جائے. میرے آقا کی سنت ہے کہ آقا جب اپنے بال مبارک بناتے تو آئینے میں ملاحظہ فرماتے. حالانکہ نبی پاک کی خوبصورتی پر تو ساری کائنات قربان ہے نا، مگر یہ ہماری تعلیم تھی. تیل لگانا، بال بنانا، آئینہ دیکھنا، یہ ہمارے لیے ہے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، سادگی سے نہیں ہٹنا ہے کہ جناب اب بالکل ٹپ ٹاپ میں آ جائیں اور تراش خراش والے لباس. امیر اہل سنت بہت خوبصورت شخصیت ہے. بڑے پیارے جملے آپ نے پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں فرمائے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ مولوی صاحب انتظار میں تھے اور یہ تو جناب ماڈرن مولوی صاحب بن گئے. آپ سادہ ہی دکھنے چاہیے، مگر سادگی میں صفائی کا وہ حسن شامل ہونا چاہیے کہ بندہ دیکھ کر کہے کہ یار جب بھی میں نے داڑھی رکھنی ہے تو میں ان اسلامی بھائیوں جیسا بنوں گا، میں ان کے جیسا لباس پہنوں گا، میں ان کے جیسا امامہ پہنوں گا. میں اس پر بہت طویل بات نہیں کروں گا کیونکہ آگے بہت ساری بات کرنی ہے. عقل بندارہ اشارہ کافی است. پہلے آپ نے اپنے جب بھی بیان کرنے جائیں، ملاقات کرنے جائیں، بالخصوص شخصیت سے ملاقات کرنے جائیں، اچھی نیت کے ساتھ. دوبارہ ایک جملہ یاد رکھیے گا، ان تمام چیزوں میں نیت اچھی ہو. میں خوبصورت دکھوں اور لوگ مجھے جناب واہ واہ کریں، ایسا نہیں. پھر خوشبو لگائیں اچھی نیت کے ساتھ. مجھے امیر اہل سنت کا وہ دور یاد ہے، آپ میں سے جو پرانے شاید اسد بھائی ہیں اور بھی ہوں گے، جب امیر اہل سنت مکتوب لکھا کرتے تھے، باپا کے مکتوبات جب جایا کرتے تھے نا، مجھے اچھی طرح یاد ہے امیر اہل سنت ان مکتوبات پر خوشبو لگایا کرتے تھے. یعنی باپا کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مشک کی وہ چھوٹی چھوٹی پہلے ڈبیاں ملتی تھیں، وہ ہاتھ پہ لگا کر اس مکتوب پر، اس پیپر پر خوشبو لگا کے اس کو لفافے میں ڈال کے بھیجا. میں حیران، یہ کیا؟ فرمایا جب کوئی لفافہ کھولے گا اس کو پہلے خوشبو آئے گی. سبحان اللہ. بندہ دیوانہ ہو جائے نا یار، ان کے خط سے بھی خوشبو آتی ہے. یہ وہ نفاست ہے، یہ وہ باریکی ہے جو سوچنی چاہیے. میں کسی کے کمرے میں داخل ہوں، پہلا جو امپیکٹ آئے گا، آپ عموماً ان شخصیات سے ملے جائیں گے جن کے کمرے میں اے سی چل رہا ہوتا ہے. آپ داخل ہوں اور آپ کی پہلے ہی جاتے عطر کی خوشبو، سنت کی نیت سے. دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اس مسلمان کو اپنے پسینے کی بو سے بچانا چاہتا ہوں، اس نیت سے خوشبو لگائیں نا. آپ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی آپ کے جوتے سے زبردست قسم کی بدبو نکل رہی ہے، آپ کے موزے کی بدبو. آپ نے جوتے باہر اتارے، آپ نے جرابیں پہنی ہے، جرابیں نہیں چیک کرتے لوگ. کئی دن بعض اوقات تو جرابوں سے لوگوں کی اتنی بو نکلتی ہے. ہمیں اپنے اسلامی بھائیوں کی بات نہیں کر رہا، ویسے بھی آفیسز وغیرہ میں کہ انسان کا بیٹھنا دشوار ہو جائے. اب مجھے بتائیں، ایک میرا مبلغ دعوت اسلامی کسی شخصیت کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے سراپے سے بو آ رہی ہے، مجھے بتائیں وہ کیسے بات کرے گا، اس کی بات کا کیا امپیکٹ ہوگا، آپ خود مجھے بتائیں. تو خدارا آپ کس کے نمائندے یہ سوچئے گا. آپ اس شخصیت کے نمائندے ہیں جس کے بارے میں ساری دنیا کہتی ہے جیڑا تکدہ ایک باری وہ تکدہ ہی جاندہ ہے. تو آپ چلیں ویسے نہیں، ان کے اچھوں کی نقل تو کر سکتے ہیں نا. ایک بات. اب آتے ہیں دوسرے مدنی پھول کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ میں بولتا کیسے ہوں. ٹھیک ہے، خدارا میرے وہ اسلامی بھائی جن کو دعوت اسلامی پیش کرنی ہے وہ اچھا بولیں. وہ اچھا نہیں بول سکتے تو فی الحال یہ شعبے میں ایز اے ریپرزنٹیٹیو نہ بنیں. صحیح ہے، یعنی آپ پھر داعی یا بولنے والے نہ بنیں، اپنے ساتھ کسی اچھے مبلغ کو لے جائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو بہت تیز بولتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لفظ چبا چبا کے بولتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بات ہی سمجھ نہیں آتی. اب جن کی بات ہم کو آپس میں سمجھ نہیں آتی ان کو ہم شخصیت کے سامنے بٹھا دیں.
آپ پوائنٹ سمجھ رہے میرا؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کیسے گفتگو فرماتے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے، اس طرح نہیں جس طرح تم لوگ لگاتار گفتگو کرتے ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ پہلو تھا کہ پیارے آقا جس طرح گفتگو فرماتے نا، اگر کسی کو الفاظ گننا ہوتے نا، کاؤنٹ کر لیتا وہ الفاظ گن سکتا تھا۔ کبھی اپنی گفتگو، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھا اگر بولنا ہے، اچھا بیان کرنا ہے تو آپ کو کچھ پریکٹس کرنی ہوگی۔ آپ اکیلے کمرے میں بند ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کر لیں، اپنی ملاقات ریکارڈ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ میں یہ بولوں گا شخصیت کو۔ اب اس کو خود سنیں، بعض اوقات آپ خود ہی شرمندہ ہو جائیں گے کہ یار یہ میں نے بولا۔ سب سے بڑا ناقد وہ خود ہے، اگر اس کو اچھی طریقے سے چیکنگ آتی ہو تو اپنی چیز کو سب سے تنقیدی پہلو سے ہم خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے جب مدنی چینل شروع ہوا تھا تو امیر اہل سنت نے ہمیں فرمایا تھا کہ آپ لوگ اپنے بیان خود بھی سنا کریں، اور الحمدللہ آج بھی میں اپنے بیان کے شارٹ کلپ خود ضرور سنتا ہوں، کیوں کہ پتہ چلے کہاں کوئی جملہ ایکسٹرا بول دیا، یار یہ انداز ٹھیک نہیں تھا، آپ خود تنقیدی نظر سے دیکھ لیں اور ٹھیک کر لیں۔ تو میں اس کو آسان کر دیتا ہوں، آپ نے کسی شخصیت سے ملاقات کرنے جانا ہے، کسی کے سامنے ریکارڈ نہ کریں، خود ہی ریکارڈ کر لیں، یہ چھوٹا سا بیان کر کے ریکارڈ کریں اور دیکھیں میرے الفاظ سمجھ بھی آتے ہیں کہ نہیں، میری گفتگو شستہ اور صاف ہے کہ نہیں۔ مجھے بہت ایکسپیرینس اس بارے میں نے ظاہر دنیا بھر میں ہم جاتے ہیں، ایک اسلامی بھائی کے بارے میں آپ کو صرف ایک جملہ کہہ کر، تاکہ اس پر بھی زیادہ وقت نہ لوں، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے بات کو۔ میں ایک جگہ گیا، میں ایک اسلامی بھائی سے ملا، اپنے بہت اچھے ذمہ دار ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں ایک ملک کے۔ جب میں ان سے ملا تو وہ جب بات کرتے تھے نا تو اتنا تیز بولتے تھے کہ میں رک جاتا تھا نا کہ یار انہوں نے کیا کہا، 2 جملوں میں آدھا جملہ سمجھ آتا تھا۔ میں نے کہا کبھی سمجھاؤں گا۔ اسی ملک میں نگران شورا کی آمد ہو گئی۔ نگران شورا کے مترجم کے طور پر ان کو ذمہ داری ملی کہ بھائی اس ملک کی زبان میں وہ ترجمہ کریں۔ اب میں سوچنے لگا کہ یہ اردو میں مجھے سمجھا نہیں پاتے، یہ اس ملک کی زبان میں کیا سمجھاتے ہوں گے ان لوگوں کو۔ پھر میں ان کو بڑے ادب سے لے کر بیٹھا اکیلے میں نے کہا دیکھیں ناراض مت ہوئیے گا، ہم دعوت اسلامی والوں کا ایک ہی کاروبار ہے جو میں سمجھاؤں آج تک، ہم الفاظ ہی تو بیچتے ہیں، چاہے درس دیں، چاہے بیان کریں، چاہے نیکی کی دعوت دیں، چاہے مدنی مشورہ کریں، چاہے دعوت اسلامی بیان کریں، یہ سب کیا ہے؟ بول ہیں، ہمارے الفاظ ہیں۔ اگر میرے الفاظ ہی درست نہیں ہیں تو میں کیا سامنے والے کو دعوت اسلامی پہنچاؤں گا؟ میں نے کہا حضرت آپ کی اردو مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ نے اس زبان میں جب ترجمہ کیا ہوگا تو مجھے نہیں پتا کہ میرے نگران شورا کو آپ نے کیسے ریپرزینٹ کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت مجھے یہ فکر ہو گئی کہ اس ملک کے قوم کے لوگ بیٹھے تھے، ان کے نزدیک یہ جو اسلامی بھائی کہہ رہے تھے وہی نگران شورا نے کہا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے ماشاءاللہ بہت پازیٹیو لیا، میں نے ان کو سمجھایا، یہی سمجھایا کہ آپ اپنی وائس خود ریکارڈ کریں، اللہ کی رحمت سے یہ اچھی بات تھی، مجھے اچھا لگا۔ انہوں نے بعد میں مجھے اپنے کچھ بیانات کے کلپس بھیجنا شروع کیا کہ دیکھیں میں نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیا ہے۔ تو بعض اسلامی بھائی سمجھتے ہیں کہ میں بدل نہیں سکتا، یہ میرا اسٹائل ہے۔ بھائی انداز بدلا جا سکتا ہے، سنت کی نیت سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو پڑھ کر بندہ کوشش کرے کہ میں بھی ٹھہر ٹھہر کر بولوں۔ آج آپ جو انٹرنیشنل ماحول پہ نظر رکھتے ہیں، مجھے بتائیے بیانات میں، تقاریر میں کس طرح کی تقریروں کو دنیا سن رہی ہے؟ کیا جس کو آپ کہیں دھواں دار شالیمار ایکسپریس کو لوگ سن رہے ہیں، یا ٹھہر ٹھہر کر بات کرنے والے، سمجھانے والے؟ میرے پیر و مرشد کو دیکھ لینا، کون سا شعلہ بیانی ہے، کون سی سپیڈ ہے، بالکل گفتگو کا انداز ہے، کروڑ لوگ ہر ہفتے جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ دنیا میں سمجھدار لوگ یہ جذباتی نہیں، ٹھہر ٹھہر کر بات کو پسند کرتے ہیں۔ آپ ویسے ہی ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو ٹھہر ٹھہر کر بات سننا چاہتے ہیں، اسپیڈ میں نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کہہ بھی دے آپ کو جلدی کس بات کی ہے، بھائی کہیں جانا ہے، ٹرین آپ کی کھڑی ہوئی ہے، تو آرام سے بولتا کیسے ہوں یہ بہت ضروری ہے۔ پتہ چلا باتیں تو بہت ہیں آپ کے پاس، پوری دعوت اسلامی حفظ ہے، مگر میرے کو 3 منٹ کے اندر پوری بات بیان کر دینی ہے، ایسا رٹا لگایا ہوا ہے، یہ اتنی اسپیڈ سے میں نے کہنا ہے کہ سامنے والے کو سمجھ ہی نہیں آنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ اب آئیے تیسری بات، بولنا کیا ہے، کانٹینٹ کیا ہے، دعوت اسلامی کیسے بیان کرنی ہے۔ ہم آپ کو ایک پریزنٹیشن دکھانے جا رہے ہیں، بہت غور سے آپ نے وہ پریزنٹیشن دیکھنی ہے۔ بہت کچھ تو میں نے اس میں کہہ دیا ہے جو ہمیں شخصیات کو کہنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ہر سال پریزنٹیشن کا نیا ورژن لاتے ہیں، تو پورے سال میں جو ہمارے تجربات ہوتے ہیں کہ یار ہمیں کس شعبے میں کیا کہنا چاہیے تھا، وہ ہم پریزنٹیشن میں خود ہی ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ کا کام آدھا تو آسان ہو جائے۔ غور سے پریزنٹیشن دیکھیے، اس کے بعد کچھ باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج بات کرنی ہے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی۔ دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کرنے والی یہ پیاری تحریک جس سے ہم سب کو محبت ہے، جس کے بانی شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال محمد الیاس عطار قادری وہ مرد کلندر ہیں کہ جن کی کاوشوں سے یہ تحریک آج دنیا کے کونے کونے میں سنتوں کی خوشبو پھیلا رہی ہے۔ دعوت اسلامی کن کن شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، اس کی چند جھلکیاں آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا وہ شعبہ جس کو بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ریڑھ کی ہڈی فرماتے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد مدنی قافلے سے ہے۔ دنیا بھر میں عاشقان رسول 3 دن 12 دن 1 ماہ اور 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں۔ ان مدنی قافلوں کے ذریعے دنیا بھر میں اسلام کی روشنی کو پھیلایا جاتا ہے، سنتوں کی خوشبو گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مدنی قافلوں کے ذریعے کہاں کہاں کیسی کیسی بہاریں آ رہی ہیں، سب بتانا تو مشکل ہے، مگر آئیے چند جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم سفر میں ہیں۔ ہمارے یہ ڈرائیور جو ہمارے ساتھ ہیں مبلغ دعوت اسلامی پر انفرادی کوشش کرتے رہے، کلمہ پڑھ کر یہ دامن اسلام سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ ان کا نام محمد دانیال رکھا گیا۔ پٹوریا سے ہمارا 3 دن کا مدنی قافلہ قوم شلنگا کے علاقے میں پہنچا۔ الحمدللہ نیکی کی دعوت کے دوران گفٹ بھائی نے اسلام قبول کیا اور الحمدللہ ان کا اسلامی نام محمد علی رکھا ہے۔ محمد رسول اللہ، ہمارے یہ اسلامی بھائی ہو گئے۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے علم دین کے فروغ کے لیے ایک ایسا شاندار شعبہ بنایا جس کا نام ہے جامعۃ المدینہ، جس میں عالم کورس کروایا جاتا ہے۔ جو لوگ کچھ مذہبی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں ایک دارالعلوم چلانا بڑا مشکل ہے، مگر آپ کی دعوت اسلامی نے ایک نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں جامعۃ المدینہ بنا دی۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کے اس وقت 529 کے قریب جامعۃ المدینہ ملک اور بیرون ملک میں علم دین کی شمع کو فروزہ کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں، UK کے شہر برمنگم میں، بریڈ فورڈ میں، سلاؤ میں اور مزید شہروں میں انشاءاللہ یہ سفر جاری ہے۔ اسی طرح کینیا کے شہر ممباسا کے اندر، موزمبک کے شہر ماپوتو کے اندر، موریشس اور بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں بھی دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ قائم ہیں۔ نیپال کے شہر نیپال گنج میں بھی ایک شاندار جامعۃ المدینہ موجود ہے۔ اللہ کی رحمت سے اس ملک اور بیرون ملک میں جامعۃ المدینہ کے نیٹ ورک میں 44,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی کر رہے ہیں۔ اگر آج بات کریں 2018 کی تو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ ملک اور بیرون ملک میں کتنے ہیں آپ جان کر شاید حیران ہو جائیں گے۔ جی ہاں، 2700 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کے قائم ہیں۔ ان 2700 سے زیادہ مدرسوں میں طلبہ، اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی یعنی مدنی منوں اور مدنی منیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1,28,000 سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منیاں بغیر کسی فیس کے قرآن پاک حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن دنیا بھر کے مختلف ممالک میں، جی ہاں تقریباً 64 ممالک میں ہزاروں طلبہ، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نہ صرف قرآن پاک آن لائن پڑھ رہے ہیں بلکہ درس نظامی بھی کر رہے ہیں۔ اب تک دعوت اسلامی کی ان آن لائن سروسز پر تقریباً 25 سے زیادہ اسلامک کورسز موجود ہیں۔ پاکستان میں 19 کے قریب برانچز مدرسۃ المدینہ آن لائن کی بن چکی ہیں، جس میں سینکڑوں ہزاروں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں قرآن پاک اور علم دین سکھا رہے ہیں، اور دنیا کے 64 ممالک میں مدنی منع، مدنی منیاں، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں قرآن پاک اور علم دین کے نور سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ دنیا بھر سے ایک ڈیمانڈ تھی کہ دعوت اسلامی ایک ایسا شعبہ بنائے کہ جس میں دنیاوی تعلیم بھی دی جائے، یعنی اسکولنگ سسٹم بھی ہو، مگر ہمارا بچہ جو ہے اسکول پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا عالم دین بھی بن جائے، دیندار انسان بھی بن جائے۔ دعوت اسلامی نے امت کی اس ضرورت کو محسوس کیا، ایک شعبے کو قائم کیا گیا، اور وہ شعبہ ہے، وہ ڈپارٹمنٹ ہے دارالمدینہ۔ دارالمدینہ کی شاخیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھلنا شروع ہوئیں، اور یہ سفر جب آگے بڑھا تو UK کے شہر بلیک برن میں اور ہندوستان کے کئی شہروں میں دارالمدینہ کی برانچز بننا شروع ہو گئی۔ اب تک کی معلومات کے مطابق 51 برانچز، 51 اس کی شاخیں بن چکی ہیں، اور جس میں 15,000 سے زیادہ مدنی منع اور مدنی منیاں اسکولنگ سسٹم کے تحت علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم کے حصول میں بھی کوشاں ہیں۔ The most famous personality of Indo-Pak, حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. He blew a new spirit in Muslim Ummah. He turned Muslim to follow the Holy Quran and sacred Sunnah with will and love.
This auspicious program consists on the recitation session along with different segment organized by Al Hilal campus of Darul Madina. حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو اللہ عز و جل کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی کتنی مساجد بناتی ہے آپ جان کر بہت خوش ہوں گے. اوسطاً دعوت اسلامی سال کی 600 کے قریب مسجدیں بنا رہی ہے. گویا اگر کیلکولیٹ کریں تو سال میں 365 دن ہوتے ہیں. 600 مساجد کا مقصد یہ ہوا کہ تقریباً 2 مسجدیں روزانہ ہی دعوت اسلامی دنیا کے کسی حصے میں بنا رہی ہوتی ہے. مدنی چینل تو کیا آیا ہے سبحان اللہ, سنتوں کی بہار آ گئی ہے. دنیا میں کوئی اور ایسا چینل نہیں ہے جو اس طرح علم دین کی خوشبوؤں کو گھر گھر پہنچاتا ہو. کوئی ایسا چینل پہلے تو سنا بھی نہیں تھا جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہوں, جس کو دیکھ کر شرابی شراب چھوڑ دیتے ہوں. کبھی ایسا چینل سنا نہیں تھا کہ جس کو دیکھ کر خوف خدا اور عشق رسول میں آنسو بہ نکلیں اور جس کو دیکھ کر نمازیں پڑھنے کا جذبہ بیدار ہو جائے. جی ہاں, یہ ہم سب کا مدنی چینل ہے. مگر پھر یہ ڈیمانڈ آئی کہ جن ممالک میں اردو نہیں سمجھی جاتی وہاں کے لیے دعوت اسلامی انگلش مدنی چینل شروع کرے. ایک اور قدم بڑھایا گیا. اردو کے بعد انگلش مدنی چینل کی آمد ہوئی. پھر بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے یہ گزارش کی کہ ہمارے یہاں چونکہ اردو اور انگلش سمجھنے والے کم ہیں, ہمیں بنگلہ زبان میں مدنی چینل چاہیے. مدنی مرکز نے ان کی اس خواہش کو بھی پورا کیا کیونکہ کروڑہ کروڑ بنگلہ مسلمان وہاں بستے ہیں. اور آپ کی دعوت اسلامی نے ایک اور قدم آگے بڑھایا. اردو مدنی چینل کے ساتھ انگلش مدنی چینل اور اب تیسرا مدنی چینل بنگلہ زبان میں آن ایئر ہو چکا ہے. سنتوں کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے والا آپ کا ہم سب کا مدنی چینل اب 3 زبانوں میں بیک وقت آن ایئر ہو رہا. بات کر رہی ہیں ان اسلامی بھائیوں کی جو نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی مدنی اصطلاح میں ٹرمینالوجی میں ان کو خصوصی اسلامی بھائی کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے گھر کے افراد بھی نہیں پوچھتے. ان کی تربیت بہت مشکل امر ہے مگر دعوت اسلامی نے ان دکھیارے مسلمانوں کی تربیت کا بھی شاندار انتظام کیا ہے. ہمارے وہ اسلامی بھائی جو دیکھ اور سن سکتے ہیں اشاروں کی زبان کا کورس کرتے ہیں اور اشاروں کے ذریعے ان اسلامی بھائیوں کی تربیت کرتے ہیں. ہماری ایک مجلس ہے, مجلس طبی علاج. دعوت اسلامی کے وہ علماء, وہ امام حضرات, وہ حافظ قرآن, وہ دین کا کام کرنے والے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, ان ہزاروں اسلامی بھائیوں اور ان کے گھر والوں کا علاج دعوت اسلامی کے ذمے ہے. ماہانہ لاکھوں لاکھ روپے دعوت اسلامی ان کے علاج پر خرچ کرتی ہے. آپ بھی اگر کسی مسلمان کا علاج کرانے میں دلچسپی رکھتے ہوں اس معاملے میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دعوت اسلامی کے ان امور کو تو ملاحظہ کر لیا کہ جس کے ذریعے دین متین کی خدمت کی جا رہی ہے, مگر ایک دعوت اسلامی کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ جب بھی دنیا بھر میں عاشقان رسول کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں, مسلمانوں پر کوئی آفت ٹوٹتی ہے, آپ کی دعوت اسلامی اس پر ریئیکٹ کرتی ہے, اس پر کچھ نہ کچھ ان کی مدد کی کوشش کی جاتی ہے. جس طرح ہمارے وطن پاکستان میں کچھ سالوں پہلے زلزلے کی آفت آئی, سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں, ہمارے لاکھوں لاکھ IDPs عاشقان رسول اپنے شہر اپنے صوبے سے نقل مکانی کر کے دیگر شہروں میں آ کر رہے. ان تمام موقعوں پر آپ کی دعوت اسلامی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور پچھلے دنوں برما کے مسلمانوں پر جو آفت آئی وہ ہر آنکھ کو اشکبار اور ہر دل کو بے قرار کر گئی. آپ کی دعوت اسلامی نے برما کے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے شاندار امداد کا انتظام کیا. عاشقان رسول نے ہمیں بہت سارے مدنی عطیات دیے اور ہمارے اسلامی بھائیوں نے بنگلہ دیش میں جا کر ان دشوار گزار علاقوں میں جا کر جہاں برما کے عاشقان رسول بڑی قسمہ پرسی کی عالم میں زندگی گزار رہے تھے ان میں امداد تقسیم کی. نہ صرف انہیں راشن فراہم کیا بلکہ انہیں نماز کے لیے سہولت بھی فراہم کی. آئیے آخر میں آپ کو چند ان شخصیات کے تاثرات سناتے ہیں کہ جب وہ مدنی مرکز آئے, امیر اہل سنت سے ملاقات کی, دعوت اسلامی کو قریب سے دیکھا تو ان کی کیا کیفیات تھی. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. دعوت اسلامی کو اللہ رب العالمین برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے اور اسی طرح وہ 4 دنگ عالم کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چرچا کرتے رہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت علمی کام بہت نمایاں سطح پر ہو رہا ہے. حقیقت میں ہم امیر اہل سنت اور اسلامی بھائیوں کی زیارت کے ذریعے بڑے خوش نصیب ہیں, اور اس امت کو اس طرح کے افراد ملتے رہیں گے اور امت بھلائی کے ساتھ ہی رہے گی جب تک اس طرح کے علماء کے دامن کو تھامے رکھے گی. حقیقتاً ہم نے امیر اہل سنت کو مدنی چینل کے ذریعے پہچانا
اور ہم نے ان کو پسند کیا اور ان سے بہت متاثر ہوئے۔ سیدی شیخ الیاس، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا کہ کیا کسی نیک انسان کی صحبت میں کوئی وقت گزارا، تو میں عرض کروں گا کہ ہاں، میں نے الیاس قادری کی صحبت میں کچھ وقت گزارا ہے، اور ہم میں سے جو نجات پائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے گا۔ آپ قیامت کے دن ہمیں مت بھولیے گا۔ جب میں امیر اہل سنت کا نام لیتا ہوں تو میٹھی چیز کھانے سے زیادہ مٹھاس محسوس کرتا ہوں۔ وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو۔ اس کی تاثیر کا کوئی جواب۔ سب سے پہلے میں آپ کو جو تحدیث نعمت کے لیے عرض کروں گا، کوئی یہاں پر کسی کی بڑائی مقصود نہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے، یہ پوری پریزنٹیشن میں نے بغیر دیکھے بیان کی ہے۔ یعنی اس میں ایسا نہیں تھا کہ یہ مجھے لکھ کر دی گئی کہ آپ دعوت اسلامی بیان کریں۔ کیوں بیان کی؟ یاد تھی، پتا تھا کہ دعوت اسلامی کے کہاں کہاں مراکز ہیں۔ آپ نے دیکھا دارالمدینہ کس کس ملک میں، وہ بھی ہم نے بیان کیے، جامعۃ المدینہ کس کس ملک میں، وہ بھی ہم نے بیان کیے، مسجدوں کی تعداد کتنی تھی وہ بھی بیان کیے، طلباء، ہاں یہ ضرور ہے کہ مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے فگرز چونکہ چینج ہو جاتے ہیں وہ میں نے لے لیے تھے، باقی کوئی جملہ نہیں تھا۔ یہ صرف ہم کیمرے کے سامنے بیٹھے، اللہ کی رحمت سے میں دوبارہ یہ شروع کروں گا تو پوری بیان کر دوں گا۔ یہ حفظ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے میں تمام دعوت اسلامی کے ان ذمہ داران کو جن کو یہ کام کرنا ہے، شخصیات کے پاس جانا ہے، خدا را تھوڑا ٹائم نکال لیں، اس پریزنٹیشن کو 12 بار دیکھ لیں، اپنے موبائل میں رکھ لیں، اپنے آئی پیڈ ہو تو اس میں رکھ لیں، لیپ ٹاپ میں رکھ لیں، USB میں رکھ لیں۔ اب تو اس کی وائس بھی نکالی جا سکتی ہے، اگر آپ کو ویڈیو بار بار دیکھنا مشکل ہے تو اس کی وائس سن لیں، 12 بار سن لیں گے، 70-80% آپ کو یاد ہو جائے گی، آدھا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، مثال دوں گا، اب ہم تھوڑا سا یہاں تھوڑی دیر بعد ڈیمو بھی ایک چھوٹا سا کر لیں گے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، شخصیت کے پاس جس کے پاس بھی آپ ملاقات کرنے گئے ہیں، ملاقات ہوئی، اچھی طریقے سے سلام دعا کی، کیسے ہیں آپ، سلام کے بعد طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، ماشاءاللہ بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ ہم آپ کے پاس عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کو بیان کرنے آئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو پریزنٹیشن ہے جو آپ کو دکھانی ہے۔ کسی طریقے سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے آپ کی کہ وہ آپ کی یہ ویڈیو پریزنٹیشن دیکھ لے، یا تو کوئی موبائل لے جائیں، اچھا سا لیپ ٹاپ لے جائیں، کوئی بھی ایسی ڈیوائس لے جائیں جس کے ذریعے آپ اس کو پریزنٹیشن دکھا دیں۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پریزنٹیشن نہیں دیکھنا چاہتے، نمبر 1، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ پریزنٹیشن تقریباً 11-12 منٹ کی ہے، ہمیں خود تجربہ ہوا ہے کہ لانگ پریزنٹیشن کے دوران وہ فون اٹھا لیں گے، کیونکہ ہر انسان کا ہم نے جو سیکھا ہے وہ پوائنٹ آف انٹرسٹ اور ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ آپ سے محبت کرتے تھے اور ملاقات ارینج ہوئی ہے، وہ آپ کی پریزنٹیشن بھی دیکھیں گے، وہ آپ کی باتیں بھی توجہ سے سنیں گے، وہ آپ کو چائے بھی پلائیں گے۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو آپ سے ملنا نہیں چاہتے تھے، آپ پہنچ گئے ہیں، کوئی نہ کوئی واسطہ وسیلہ نکالا ہے اور آپ زبردستی دوسرے لفظوں میں ان کے پاس پہنچے، اور وہ آپ کو فارغ کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ رہے بات کو، وہ چاہتے ہیں یار یہ جلدی جائیں، اب ختم کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بھی طریقے بتاؤں گا آپ کو کہ ان کے ساتھ کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے۔ فی الحال میں جو نارمل وے ہے ملاقات کا، جہاں جہاں پھر ٹوسٹ آئیں گے اس پر بات الگ سے کرتے ہیں۔ نارمل وے تو بڑا شاندار، جس کو آپ کہیں کہ ایک پراپر وے، آپ گئے شخصیت کے پاس، کوشش یہ کریں کہ اگر آپ واقعی کسی پرسنالٹی کے پاس پہنچے ہیں تو کوئی اچھا واسطہ لے کر جائیں، کوئی اچھی جس کو کہنا اپروچ کے ساتھ جائیں۔ بعض اوقات مجھے ایک اسلام بھائی کل پرسوں ہی تھوڑے دن پہلے پوچھ رہے تھے کہ ایک دعوت ہونے والی ہے، وہاں بہت ساری شخصیات آئیں گی، تو کیا ہم وہاں جا کر کیسے بات کریں؟ تو میں نے کہا اس طرح چلتے پھرتے تو آپ کو کوئی جواب نہیں دے گا، آپ کا چہرہ شناسا ہو جائے گا، لیکن دعوت میں آپ پوری دعوت اسلامی تو بیان نہیں کر سکیں گے۔ آپ پھر ان کو یہ کہیں کہ آپ سے بعد میں ملاقات کا کوئی وقت دے دیں، کوئی کارڈ شیئرنگ کر لیں، کانٹیکٹ شیئر کر لیں، پھر جا کر ملیں۔ لیکن جس شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں، جس تک دعوت اسلامی پہنچانی ہے، جس کو آپ کے شہر کی ٹاپ 20 ٹاپ 30 شخصیات کہہ سکتے ہیں، اپنی پرواز اونچی رکھیں اور ان تک پہنچیں۔ اصلاح برائے فنکار کے اسلامی بھائی ہیں جو ٹاپ لیول کے فنکار ہیں، اگر ان تک پہنچنا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ساتھ لے جائیں کہ جس کی اس سے بڑی اچھی سلام دعا ہو اور اس کی وجہ سے وہ آپ کی بات سنیں، یا ایٹ لیسٹ کسی کا فون ایسا چلا گیا ہو کہ بھائی ہمارے اسلامی بھائی آ رہے ہیں، ذرا ان سے ملاقات کر لیں۔ جتنا آپ کا ریفرنس مضبوط ہوگا اتنا آپ کو انتظار کم کرنا پڑے گا۔ بعض اوقات گھنٹوں اسلامی بھائی کو بٹھا دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت اسلامی والوں کا، مبلغین کا وقار ہونا چاہیے۔ آپ داعی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو ایک باوقار ملاقات کرنی ہے، کیوں کہ میں بھی دعوت اسلامی کا نمائندہ ہوں نا۔ وہ اگر مل اونر ہے، اگر جناب وہ بہت بڑی شخصیت ہے، تو میں بھی الحمدللہ عالمگیر تحریک، غیر سیاسی عالمگیر تحریک، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا نمائندہ ہوں۔ اپنی دعوت اسلامی کو سستا مت بیچانا، یہ جملہ یاد رکھنا، سستا بیچ کے مت آ جانا، نہیں ملتی ملاقات نہ ملے،
لیکن ملاقات ملے تو باوقار ملے، ملاقات ملے تو ایک اچھے انداز سے ملے، اور ملے تو پھر ہم اچھی بات بھی کریں، ٹھیک ہے. ہاں بیڈ ایکسپیرینس سب جگہ ہو سکتے ہیں، اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو ملاقات دینے کے بعد بھی الٹا سیدھا کہہ دے، تو اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا. وہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، انہیں برا بھلا کہا گیا، تو ہم تو ان کے کچھ بھی نہیں نا، ان کے غلاموں کے بھی غلام نہیں ہیں، بہت کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں دل چھوٹا، امیر اہل سنت کے ساتھ بھی بہت زیادہ برا برتاؤ ہوا ہے، تو اس میں دل چھوٹا نہ کریں، اس میں تو اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن ہماری تیاری بڑی بھرپور ہو، ہماری کوشش اپروکسیمیٹلی ایسی ہو کہ یار ہماری اچھی ملاقات ہوگی، اچھے ریفرنس سے ہوگی، ہمیں ٹائم بھی ملے گا، ٹھیک ہے. اب یہ تو ہو گئی تیاری ملاقات سے پہلے کی. سلام دعا کی آپ نے، سلام دعا کے بعد آپ نے ان کو پریزنٹیشن دکھا دی. پریزنٹیشن دیکھنے کے بعد عموماً شخصیات جو ہے خود ہی آپ کو ایسا اشارہ دیں گی باتوں باتوں میں کہ یار اچھا آپ اتنے سارے دارالعلوم چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب میرے مبلغ کو کلک ہونا چاہیے کہ اس کا شوق یا اس کی توجہ دارالعلوم پہ ہے. اچھا ماشاءاللہ اتنی مسجدیں بنا رہے ہیں، میری پریزنٹیشن ختم ہو گئی، اس نے کچھ بھی نہیں بولا، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہا اس نے تو کچھ کہا ہی نہیں، عبدالحبیب بھائی نے کہا تھا وہ کہے گا. نہیں، آپ نے کہا جی حضور کیا فرماتے ہیں، کیسا لگا آپ کو. اب اس کے اندر سے اس کی دلچسپی کہیں نہ کہیں چھلکے گی. عموماً دیکھیں میں کہہ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں سارا ویسا ضروری نہیں ہے، ہماری ہر ملاقات ایک الگ تجربہ رکھتی ہے، مگر میں کچھ اپنے تجربات آپ کو شیئر کر رہا ہوں. اس کی ایک اندر سے کچھ نہ کچھ چھلکے گا کہ اچھا آپ اسکول بھی چلاتے ہیں، مجھے تو آج پتہ چلا. ارے واہ، یہ تو بیرون ملک میں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے. اچھا آپ علاج بھی کرواتے ہیں. یہ کام کم سے شروع کر دیا، یہ کام آپ نے کیسے شروع کر دیا؟ میرے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ گونگے بیروں میں بھی کام کر رہے ہیں. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ اچھا ایک اور بات بڑی غور طلب ہے، دعوت اسلامی کے 100 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، ہم نے کیوں 10-12 دکھائے ہیں؟ اب 100 شعبہ جات دکھائیں تو 3 گھنٹے چاہیے. اب علمیہ دارالفتہ آؤٹ کلاس شعبے ہیں، لیکن ہم یہ غور کریں کہ جن کو دکھانے گئے ان کا انٹرسٹ لیول کیا ہے. ان کو فلاحی کام، ان کو پبلک انٹرسٹ کے شعبہ جات دکھائیں گے تو وہ ہمارے قریب آئیں گے. ہم نے جملہ ضرور کہنا، میں نے پریزنٹیشن میں بھی کہہ دی کہ بات تو پوری ہوئی نہیں ہے، ہمارے تو 100 سے زائد شعبہ جات ہیں، تو ہم جو ہے اس کو کیسے آپ کو جناب پورے دکھائیں. تھوڑی دیر میں تو اتنا ہی دکھائیں گے، باقی آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے. تو یہ اچھا، اب جب اس اسلامی بھائی نے آپ سے انٹرسٹ لینا ہے، کوئی نہ کوئی اس نے اشارہ دینا ہے، اب آپ ادھر کلک کرنے چاہیے، ادھر آپ کے پاس شاندار پریزنٹیشن ہونی چاہیے اس شعبے سے متعلق. کچھ تو میں نے بیان کر دی ہے، کچھ آپ مزید لے کے چل سکے آگے. اب یوسف بھائی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پریزنٹیشن دیکھی ہے. پہلے پازیٹیو ایسپیکٹ میں ہم چلیں گے، جس کو ایک نارمل وے میں چلیں گے، پھر اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ چلیں گے کہ جب شخصیت ہمیں جناب گھمانا ہی چاہتی ہے اور ہم سے الٹے ہی سوال کرنا چاہتی ہے یا ہمیں کچھ تنگ کرنا چاہتی ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے. پہلے ایک نارمل ملاقات، اچھی ملاقات، ایک باادب اور اچھے انداز میں، نارمل 80-90% ملاقات ایسی ہوتی ہے، یہ گھبرائیے گا نہیں. ہمارے بھی ایکسپیرینس میں 100 میں سے ایک آدھا کوئی ہوتا ہے جو ادھر ادھر جاتا ہے، ورنہ باقی ہماری بات توجہ سے ہی کیونکہ پریزنٹیشن نے اس کو بہت کچھ سمجھا دیا ہے کہ ہم کدھر سے آئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. آپ نے سوچا بھی نہیں جو ہم کر رہے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگوں کو اپنے سسٹم پر بڑا ناز ہوتا ہے کہ میرے اتنے اکاؤنٹنٹس، تو میری اتنی بڑی فیکٹری، تو میرا اتنے ملکوں میں کام. اگلے کی بعض اوقات سمجھدار ہو، سمجھدار نہیں ہے تو الگ بات ہے، ورنہ جو سمجھدار اور یہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. دیکھیں میں آپ سے پھر بات کر رہا ہوں کس لیول پر جا کر آپ نے بات کرنی ہے. اگر آپ یہی پریزنٹیشن اور میری جو ساری گفتگو ہے یہ اپنی گلی کے کریانے کی شاپ والے کو بتانا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے. میں آپ کو اس بارے میں ٹرین ہی نہیں کر رہا. میں جو بھی یہ ساری بات کر رہا ہوں، مجلس رابطہ برائے تاجران جو ہے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ہاں یہ اس لیول پر جانا ہے آپ نے. آج مجھے نگران شورا کے 2-3 جملے آپ کو بتاتا ہوں جو مجھے انہوں نے بتائے تھے اس مجلس کے شروع میں. فرمایا تھا عبدالحبیب اس سے ملنا ہے تم نے کہ جس سے ملنے کے لیے صلاۃ الحاجات پڑھنی پڑے، جس کے لیے ٹائم لینے کے لیے تمہیں کوشش کرنی پڑے. اب تھوڑی دیر کے لیے سمجھیے گا مجھے کوشش کرنی پڑے، اللہ کی رحمت سے تھوڑی بہت اتنی عزت ہے کہ لوگ ملنا چاہتے ہیں. نہیں، اس سے نہیں ملنا جو تم سے ملنا چاہتے ہیں، تم نے اس کے پاس جانا ہے جس کے ٹائم لینا تمہیں مشکل ہو جائے. تبھی تو دعوت اسلامی ان لوگوں تک پہنچے گی نا. اب تھوڑی دیر کے لیے یوسف بھائی جو ہیں وہ پرسنالٹی ہیں اور میں ایک دعوت اسلامی کا مبلغ ہوں جو ان تک پہنچا ہوں. اب ہم ایک چھوٹا سا ڈیمو کرتے جائیں گے، آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے. اگر اس سے پہلے کچھ سوالات جو آپ نے جتنی گفتگو فرمائی، چلے اب تک کی گفتگو میں کوئی سوال ہے تو کر لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان طارق گمبڑ سے. جی حاج صاحب، آپ کی بارگاہ میں عرض یہ کہ آپ نے جسے ایک بتایا کہ ریفرنس کے لے جانا ضروری ہے شخصیات کے متعلق.
تو ہم جو شخصات کے پاس تو جاتے ہیں کہ بھائی آپ ہم سے تعاون فرمائیں اور یہ دعوت اسلامی کا ایسا کام چل رہا ہے، آپ اس میں ہم سے ہر ممکن جو آپ سے ہو سکے وہ تعاون فرمائیں. تو وہ کہتا ہے کہ چلو میں تو کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یار میں کسی کو بولوں گا نہیں، مجھے شرم آتی. اگر میں کسی کو کہوں گا تو یہ بھی سوچے گا کہ یار یہ دیکھو یہ بھی کوئی لگا پڑا ہوا ہے یا کوئی یہ بھی اس میں یعنی کہ اس کو، تو وہ اپنے آپ کو شرمسار محسوس کرتا ہے کہ میں اس کو کیسے بولوں. تو ایسے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کو دعوت اسلامی سے اتنی محبت دلائیں کہ وہ ہم سے نکل پڑے. دیکھیں یہ بہت نیکسٹ لیول ہے، ٹھیک ہے. یہ تو وہ لیول ہے کہ پہلے وہ شخصیت آپ کے قریب آ گئی، آپ کے ساتھ تعاون کے لیے در تیار ہے، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ مزید آگے بڑھ کر آپ کا نمائندہ بن جائے. یہ بڑا نیکسٹ لیول ہے. میں ابھی سٹیج پہلا پہ آ رہا ہوں. پہلی بات سمجھیے میری، ہمیں پہلی ملاقات میں پیسے نہیں مانگنے، ہمیں اسے دعوت اسلامی بیان کرنی ہے. ایک وقت آئے گا وہ خود کہے گا یار آپ کو پیسے نہیں چاہیے، لیکن آپ پہلے اسے دعوت اسلامی تو بیان کریں. سیکنڈ اسٹیپ آپ کا کیا ہوگا جب یہ ملاقات کمپلیٹ ہوتی ہے نا، تو آپ نے اس شخصیت کو کسی صورت، ہم پاکستان میں ہی رہتے ہیں نا یار، میں پاکستان کے ذمہ داران سے بات کر رہا ہوں، بلکہ اگر میری ویڈیو بیرون ملک والے دیکھیں تو میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کی، اپنے شہر کی سلیکٹڈ پرسنالٹیز کو 2-3 دن کے لیے فیضان مدینہ لائیں، اور ایسے ٹائم پر لائیں جب بدری مذاکروں کی بہاریں ہوں. اللہ اکبر، ایک افطاری کرا دیں، ایک سحری کرا دیں. ٹاپ پرسنالٹی آپ کو 30 دن نہیں دے گی، ایک دن دے دے. ہم نے الحمدللہ 6 گھنٹوں کے لیے شخصیات، پچھلے دنوں سردار آباد سے 6-7 گھنٹوں کے لیے شخصیات آئیں، شام مغرب میں پہنچے، عشاء میں، صبح فجر میں چلے گئے. لیکن وہ رات انہوں نے جو گزاری، یادگار رات گزار کر گئے. ایک مل اونر، ایک ٹاپ پرسنالٹی شہر کی آپ کا فیضان مدینہ دیکھ جائے، آپ کا سسٹم دیکھ جائے. اب وہ جدھر بھی شخصیات میں بیٹھے گا نا، کم از کم دعوت اسلامی ضرور بیان کرے گا. دکھائیں، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. وہ پہلے دکھایا ہی نہیں ہے. آپ نے گمبٹ کی دعوت اسلامی دکھائی ہے، اس کو ایک مسجد پتہ ہے، 2 جامعہ پتہ ہے، اس کو کیا پتہ آپ کیا کر رہے ہیں. پہلے دکھاؤ پریزنٹیشن، پھر اگلا اسٹیپ ایٹ اینی کاسٹ منتیں کر کے، کوشش کر کے آپ ان کو لے آئیں. بس اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے. پوری کوشش ہم بھی کریں گے کہ ان کو یہاں اچھا پروٹوکول دیں، اچھے انداز سے ڈیل کریں، مگر ٹرین بھر کے نہیں. میں جس شخصیات کی بات کر رہا ہوں وہ شہر سے 1-2 ہی آئیں گی، وہ پھر اس کو ہم وہ اس طرح سے ٹریٹ بھی کریں. صلاۃ الحاجت پڑھ کے محنت کر، ہاں جب ملے گی تو لانا ہے. آپ نے اپنے چاچا کو ہی لے آیا، میرے چاچا کی جناب بہت اچھا کام ہے. مجھے نگرانی شورا کا ایک اور جملہ یاد ہے. ہم لوگ جب نئے چیزیں ایکسپلور کرنے گئے کہ یار شخصیات کو مسجد میں بلانا مشکل ہے، شخصیات کو ہم اپنے اجتماعات میں بلاتے ہیں وہ نہیں آتے، دری پہ نہیں بیٹھتے. جس لیول کی ہم بات کر رہے ہیں دعوت اسلامی میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. ہم نے شورا سے بڑی مشکلوں سے، جس کو آپ کہیں کو مشورے کر کے اجازت لی کہ ہمیں ہوٹلز میں، ہمیں ہالز میں اجتماع کرنے دی جائے. پرانے اسلامی بھائی سے پوچھیں، کبھی تصور نہیں تھا کہ دعوت اسلامی کسی ہوٹل یا کسی ہال میں اجتماع کرے گی. لیکن ہم نے اس کا بھی جس کا کہنا استعمال صحیح نہیں ہو رہا. اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں، شخصیات ہوتی ہیں 5، باقی 95 ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں. اب وہ ٹھیک ہے کاروباری ہے تو وہ تو اتاری پہلے ہی ہیں. جو پہلے ہی ہمارے جمعرات اجتماع میں دری میں آ کے بیٹھ کے بیان سن رہا تھا، اس کو ہم نے ہوٹل میں بھی بلا لیا. بھائی خرچہ بھی ہوا، انتظام بھی کرنا پڑا. بھائی آپ 100 بندوں کا نہ کریں نا اجتماع ہوٹل میں، آپ کسی کے گھر میں 5 اسلامی بھائی بلا لیں، کسی کے ڈرائنگ روم میں ٹاپ 5 بلائیں اور سکون سے بات کر لیں. ضروری ہے کہ 200 کا شخصیات کا اجتماع. مجھے ایک جگہ میں گیا، مجھے کسی نے کہا آپ آئیے ہم آپ کا گراؤنڈ میں اجتماع کریں گے. میں نے کہا مجھے میدان اجتماع نہیں، مجھے ڈرائنگ روم اجتماع اچھے لگتے ہیں، کیونکہ بڑے کر لیے. اور یہ میدان اجتماع سب سے آسان ہے. جو مبلغین ہیں میری بات سمجھیں گے، ہزاروں کا مجمع ہو، نعرے لگ رہے ہوں، مبلغ کی تو چاندی ہو رہی ہوتی ہے، کیا مزہ آ رہا ہوتا ہے بیان کرنے میں. سب سے مشکل بیان ہی شخصیات میں، وہ تو سر بھی نہیں ہلاتے. ہاں یہ بھی جب آپ بیانات کرو گے تو آپ کو یہ بھی پرابلم آئے گی. وہ سر بھی، سبحان اللہ تو دور کی بات ہے، وہ آپ کے بیان میں سر بھی نہیں ہلائیں گے. اتنا ڈیفیکلٹ لگتا ہے کہ یار ایسا لگ رہا ہے میں اکیلا ہی بیان کر رہا ہوں. بہت مشکل ہے یہ بیان، جبر کر کے کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہے وہ کام. ہاں صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا. لیکن آسان کام تو سارے ہی کر لیتے نا. تو آپ نے تعداد پر نہیں جانا. جس دن آپ نے کہا نا جناب بڑا اجتماع کریں گے شخصیات کا، وہ میرے حساب سے وہ شخصیات اجتماعی نہیں ہے. شخصیات اجتماع بڑا نہیں ہوتا. شخصیات اجتماع سب سے زیادہ پراپر فائدہ دیتی ہے 1-to-1 ملاقات. آپ 100 شخصیات جمع کر لیں، آپ وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے جو آپ ایک ایک کر کے 10 سے مل لیں. وہ ایک بندہ جو اس کے ذہن میں آپ سے بات کر لے گا، اس کے ذہن میں کچھ خلش ہے، دعوت اسلامی کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہے، وہ دور ہو جائے گی. آپ اپنی بات سمجھا پائیں گے، نمبر آپس میں شیئر ہو جائیں گے، مزاج پتہ چل جائے گا. وہ ایک بندہ آگے دعوت اسلامی کو کیا کام دے سکتا ہے یہ پتہ چل جائے گا. میں نے 100 میں بیان کیا، لائن لگا کے ملاقات کی، تو مجھے تو کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا. یہ سمجھیے یہ ہماری نیچر کے خلاف ہے. دعوت اسلامی والوں کی جو نیچر شروع سے رہی ہے نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے اتنا مشکل ہوا یہ سمجھنے میں کہ یار یہ کون سا کام ہے.
ایک بندے سے ملاقات. ہم تو اجتماعات کرتے رہے. تو ہمارے مبلغین کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے. جن کو شخصیات میں بیان کرنا ہے میں ان کو عرض کرنے جا رہا ہوں, فائدہ بہت ہے شخصیات اجتماع کا, شخصیات ملاقات کا. عوامی اجتماعات نو ڈاؤٹ ثواب میں کمپیریزن نہیں کر رہا, کیا معلوم ہزاروں کا اجتماع ہو کتنے سدھر جائیں, لیکن مجھے میری دعوت اسلامی کی بھی تو سوچنا ہے نا. کیسے پیٹرول آئے گا, کیسے تنظیم چلے گی, یہ لوگ دور ہیں تو قریب کیسے آئیں گے, بد مذہبیت کس طرح ان میں پھیلائی جا رہی ہے, کس طرح ان میں جا جا کر لوگ جناب ان کے عقیدے اور ایمان برباد کر رہے ہیں, ہم کیسے یہ میدان چھوڑ دیں. تو یہ جذبہ آپ کو جو ہے نا مجبور کرے گا کہ نہیں یار, حالانکہ ہماری طبیعت نہیں ہے کہ اس طرح کے جناب جس کو آپ کہیں حلیے والے, جن کا مذہبی حلیہ بھی نہ ہو, جن کے انداز بھی بڑے عجیب ہوں, اور ہم ان میں جائیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں. ہمارا تو مزہ ہی ہمارے اسلامی بھائیوں میں ہے, لیکن ان تک بھی تو نیکی کی دعوت پہنچانی ہے نا, انہیں بھی تو اپنا بنانا ہے. تو بعض اوقات یقین کریں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, طبیعت پہ جبر کر کے مسکرانا بھی پڑتا ہے, طبیعت پہ جبر کر کے ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑتا ہے, لیکن پھر دل میں یہی ہوتا ہے ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور لے جائے گا. ہم ان کا سرمایہ, ان کی زکوٰۃ, ان کی سب چیزیں کہاں جا رہی ہیں. میری دعوت اسلامی کو کتنی ضرورت ہے وہ بھی مجھے نظر آتا رہے. میرے اجیروں کی تنخواہیں کتنی ہیں, ہمارے جامعات اور کتنے بنانے ہیں, کتنی مسجدیں ہیں جو سالوں سے زیر تعمیر ہیں. اگر وہ فکریں آپ کے ساتھ ہوں گی نا تو وہ جذبہ آپ کو انشاءاللہ بولنے پر مجبور بھی کرے گا اور اس کام کی فکر بھی دے گا. تو اب انشاءاللہ دوبارہ آتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے پریزنٹیشن دیکھی ہماری. پہلے شخصیات اجتماع اگر ہم کرتے ہیں, اسلامی بھائیوں کو نہیں بلاتے, وہ ناراض ہو جاتے ہیں, اس کا کیا حل کریں؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. اب ماشاءاللہ کم ہو گیا ہے. پہلے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا, اور میرے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ابھی بھی میرے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے شہر میں آتے ہیں اور صرف پیسے والوں سے ملتے ہیں, یہ بڑے آدمی ہو گئے بھائی. ٹھیک ہے, اب میں کفارے کے طور پہ کوشش تو کرتا ہوں کہ 2 اجتماع رکھا کروں, ایک شخصیات کا اور ایک عوامی, لیکن یہ کانسیپٹ ختم نہیں ہوگا. ناراض ہونے والے, میں کل ہی ایک بڑی اچھی پوسٹ پڑھی تھی کہ اگر آپ سب کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں تو لیڈر نہ بنے, آئس کریم بیچنا شروع کر دیں. آئس کریم والا سب کو خوش کر سکتا ہے کیونکہ سب کو آئس کریم چاہیے ہوتی ہے, اس کو دے دے گا, وہ مسکرا کے جائے. لیڈر نہیں بن سکتے آپ. کام کرنا ہے تو سب مطمئن نہیں ہوں گے. ہاں اپنے کام میں آپ سچے ہونے چاہیے. ناراض کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن کیا ساری دعوت اسلامی سے مسلمان مطمئن ہے؟ نہیں ہے. تو کیا باپا غلط کر رہے ہیں؟ بھائی سب کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا. ہاں میرے کام شریعت کے خلاف نہ ہو, میرا کام تنظیم کے خلاف نہ ہو. 2 چیزیں پہلے دیکھا کرو, اپنی طبیعت سے فیصلہ نہ کیا کرو. میرا پیر میرے ساتھ ہے نا, میں ساری دنیا سے لڑ لوں گا. ہاں پیر کا ہاتھ جس دن ہٹا میری کوئی حیثیت نہیں ہے. بھائی یہ خیال رکھنا, تنظیم پکڑ کے رکھنا, اور تنظیم اللہ کی رحمت سے شریعت پکڑ کے رکھتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ میں نیا کام کرنے جا رہا ہوں شخصیات میں, الارم ہونا چاہیے آپ کے اندر, بجے نہیں یار رہنمائی لے لو, نگران سے پوچھ کے کریں. لیکن ہوتا کیا ہے, وجہ ہے کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو بھی مرندہ شوق بھی سی. پرابلم یہ ہے کہ ہماری ٹور ہی بدل جاتی ہے, ہمارے پیر ہی زمین پر ہی رہتے. وہ ذیلی نگران, وہ نگران جو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے چٹائی پر, جن کے ساتھ جناب ہم باتیں کرتے تھے, جو ہمارے نگران تھے, اب ہم ان کے باپ بن جاتے ہیں. پتہ نہیں میں منسٹر سے مل کے آیا ہوں, فلاں مل اونر سے مل کے, بندہ کہ یار یہ وہی ہے جس کو میرا ذیلی نگران تھا. اب آپ نے گڑبڑ شروع کی. یہ آپ کا قصور ہے, یہ تنظیم کا قصور نہیں ہے. آپ نے اپنی ڈوری کاٹ لی نیچے سے, آپ کے انداز ہی بدل گئے. ارے یہی وہ اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے مجھے یہاں پہنچایا اور آپ کو یہاں پہنچایا ہے. اگر انہی کو بھول گئے تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں بچنا. ہمیشہ اپنی اصل یاد رکھو. بھول گئے یاس کا واقعہ, کمرے میں جا کر پرانے کپڑے دیکھتا تھا نا, اپنی اوقات نہیں بھول لی ہم نے. میں جو بھی ہوں دعوت اسلامی کا صدقہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. باقی وہ جو گمبٹ والے بھائی کا ایک سوال تھا, مجھے اس پر آپ کی نگرانی یاد آ گئے کہ وہ آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ شخصیت جو ہے وہ کیا کہتی ہے, میں کسی سے پیسے نہیں مانگوں گا. تو آج آپ کی یہ پوری پاکستان مجلس کے نگران ہے نا یوسف سلیم بھائی, ان سے ذرا انہی سے پوچھ لیں کہ جب یہ نئے ماحول میں آئے تھے, اور یہ بہت پرانے نہیں ہیں مدنی ماحول میں, 2-3 سال ہوئے میرا خیال ہے, تو یہ جب آئے تھے تو شروع میں میرے پاس جب آتے تھے تو میں یہ کام کرتا تھا شخصیات کے پاس جانا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے بھی شخصیات سے احتیاط مانگنے. کہتے ہیں آپ مجھ سے کچھ بھی کام کرا لیں, پیسے نہیں مانگوں گا. ہاں یہ مجھ سے نہیں ہوگا, ختم. بڑا اسٹرک. ہاں اچھا, یہ بعض لوگ آپ کو بڑے اسٹرک رپلائی دیں گے تو آپ نے مسکرانا ہی ہے دل میں, کوئی بات نہیں, ابھی تھوڑی ٹائم لگے, کام پکنے میں بھی تو ٹائم لگتا ہے نا. تو آج اللہ کی رحمت سے اس کو روکنا پڑتا ہے بھائی, بس اتنی اسپیڈ نہیں. تو یہ وقت آتا ہے, آپ کسی کو فوری پہلی جماعت کے طالب علم کو 10ویں کلاس کی تو کتابیں نہیں پڑھائیں گے نا, ٹائم لگے گا. جب ان کو ریئلائز ہو گیا کہ یار پیسے کے بغیر کیسے چلے گی دعوت اسلامی, اور ہم نہیں کریں گے تو پیسے کدھر جائیں گے لوگوں کے, اتنا آسان کام ہے. جب انہوں نے دیکھا, مجھے یاد ہے جب انہوں نے پہلی بار ایک بگ شاٹ مارا تھا تو ان کی تو پیر ہی زمین پر ہی رہ رہے تھے نا, تو پھر میں نے ان کو مسکرا کر کہا تھا کیوں حضرت آپ تو فرماتے تھے میں نے چندہ نہیں کرنا. تو یہ ہوتا ہے, وقت آئے گا. شخصیات کو بھی ٹائم لگے گا. پہلے آپ قریب لے آئیں, دعوت اسلامی میں لے آئیں. آپ خود جو کھڑے تھے حضرت
آپ بھی تو کاروباری ہیں, کیا آپ نے پہلے سے احتیاط جمع کرنا شروع کیے؟ شاید آپ کے پاس اسلامی بھائی آتے ہوں گے احتیاط لینے, اور آج اللہ کی رحمت سے آپ مجلس رابطہ برائے تاجران کے ذمہ دار ہیں. تو کیسے ہوا یہ؟ وقت لگتا ہے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ شخصیت آپ کا کارکن لیکن بڑے تدبر کے ساتھ, بڑی جس کو آپ کہیں کہ ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا. انشاءاللہ سمجھدار لوگ مل گئے نا جس دن اس مجلس کو, ہے ماشاءاللہ تربیت ہم نے لے لی, اللہ کی رحمت سے وہ فوائد ہم دعوت اسلامی کو دینے میں کامیاب ہوں گے. جس دن آپ کی کوششوں سے جامعہ بنے, مسجدیں بنی, فیضان مدینہ بنے اور جناب علماء بنے, آپ کی تو چاندی ہو جائے گی نا یار. آپ سوچیں کہ میں چھوٹا سا بندہ کر کیا سکتا تھا, آج اللہ نے اتنا بڑا کروا لیا. جس دن یہ آپ کی مائنڈ سیٹ بن گیا, آپ کو اس شعبے کے علاوہ, اس کام کے علاوہ کوئی کام اچھا نہیں لگنا. میں صحیح بتا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں سب سے مشکل کام مدنی عطیات جمع کرنا ہے, واللہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, سب سے آسان کام مدنی عطیات جمع کرنا ہے. بس کرنا آ جائے. جس دن کرنا شروع ہو گئے نا, اس دن آپ کو لگے گا یار میں 6 مہینے تک کوشش کرتا رہا, وہ تو ایک مدنی قافلے میں نہیں گیا اور 6 منٹ کے اندر مجھے اس نے مسجد بنا دی. سب جس طرح وہ شخصیات سے ملنے کے حوالے سے ہماری سب سے پہلے نیت کیا ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ بعض اوقات فاسق و فاجر ہوتے ہیں اور پھر ہم بڑی زیادہ ان کی تعظیم رسپیکٹ کرتے ہیں, بڑی اہم بات, بہت بچ جاتے ہیں. بڑی اہم بات, اس بارے میں ہماری کچھ دیکھیں یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور ظاہر ہے ہم آج اس پریزنٹیشن میں تو اس کو پورا نہیں کر سکیں گے, لیکن میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں. اور اس پر ہم نے الحمدللہ مفتیان کرام سے پوری تربیت لی ہوئی تھی, اور یہ بالکل اصلاح برائے فنکار کے جو اسلامی بھائی ہیں ان کا بھی یہ پرابلم ہے. اصلاح برائے کھلاڑیان کی جو مجلس ہے ان کا بھی یہ پرابلم ہے کہ عموماً ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں جو فاسقین ہوتے ہیں, جو مذہبی نہیں ہوتے, جن کو آپ سمجھ جاتے ہیں نا, جس کو فاسق اس کو کہتے ہیں جو علل اعلان گناہ کر رہے ہیں, عموماً داڑھی منڈے ہوتے ہیں. تو اب ان لوگوں کی تعظیم کرنا یہ من وجہین جو ہے یہ حرام ہے, ان کی تعظیم نہیں کی جا سکتی. ہاں اب مسلمان ہونے کی حیثیت سے محبت سے ملنا, قریب لانے کے لیے تو اس کے باقاعدہ مدنی پھول بن چکے ہیں. شوبز اور دنیاوی شخصیات سے متعلق مجالس کے شرعی مدنی پھول, یہ 28 مدنی پھول ہر ذمہ دار کو پڑھنے چاہیے. یہ آپ کے نگرانوں سے آپ حاصل کر لیں. پھر ایک کتاب بڑی پیاری ہے, باطنی امراض کی معلومات. اس کتاب میں ایک زبردست باب ہے مداہنت. مداہنت کو تو بہت ضروری ہے پڑھنا. بعض اوقات مداہنت کیا ہوتا ہے کہ بندہ غلط بات کر رہا ہے پھر بھی جی جناب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ تو بالکل صحیح کہتے ہیں. وہ یار وہ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ اس سے جی حضوری کر رہے ہیں. کفریہ کلمات پر بھی ہمارے اسلام میں سارے لا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا نا. تو یہ ایک بہت اللہ سلامت رکھے ہمارے, دیکھیں پرانے ہوتے سینئر اسلام میں بڑا پیارا نقطہ لائے کہ ہمارا جو کام ہے نا بالخصوص اصلاح برائے فنکار, اصلاح برائے کھلاڑیان اور تھوڑا بہت اصلاح برائے تاجران میں بھی آ جائے گا, یہ رابطہ برائے تاجران میں بھی, کہ ہمارا کام آگ بجھانے کا ہے. فائر بریگیڈ کا جو کام ہوتا ہے نا, فائر بریگیڈ یعنی آگ بجھانے والا پہلے اپنے کپڑوں کی اپنی فکر کرتا ہے, اپنا لباس ایسا پہنتا ہے کہ جس لباس کے ذریعے اسے آگ نہ لگ جائے. پتہ چلا گیا آگ بجھانے اور خود ہی آگ میں جل کے آ گیا. تو آپ گئے شخصیات کے پاس دعوت اسلامی بیان کرنے اور ان کے کپڑے دیکھ کر, ان کا انداز دیکھ کر, ان کا آفس دیکھ کر, ان کا سٹائل دیکھ کر آپ ہی متاثر ہو گئے اور آپ کا بھی سٹائل بدلنا شروع ہو گیا. بھائی آپ کرنٹ دینے گئے ہیں, فیوز لینے یا کرنٹ لینے نہیں گئے, یہ خیال رکھیں. ایسے پکے دعوت اسلامی والے اس مجلس میں ہونے چاہیے جس کا ٹھوس ہمارے اندر کوئی پن نہ گھس سکے. دیوار کے اندر کبھی دیکھا ہے کوئی پن جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے, گتے کے اندر چلی جاتی ہے. تو پلپلے نہ بنے کہ جو جدھر جائیں ادھر کی چیزیں لے کر آ جائیں. ہم ایسے جائیں کہ اپنی بات کریں, مرشد کا رنگ چھوڑ کر آئیں, مدنی رنگ دے کر آئیں. یہ خیال رکھنا ہے. تقویٰ, پرہیزگاری, مدنی انعامات, نیچی نگاہیں. بعض اوقات دنیا ہے نا, دنیا بڑھ کر آتی ہے, انسان کا دل بھی للچاتا ہے. انسان بعض اوقات گھر آ کر سوچتا ہی رہتا ہے کہ میں تو ساری زندگی 15,000 یا 20,000 کے مشاعرے پہ رہا تو کبھی گاڑی نہیں لے سکوں, ان کے پاس تو گاڑیوں کی لائن تھی. تو پھر وہ جملہ یاد کر لینا کہ مالداروں نہ اتراؤ تم مال پر, ان کا منگتا تونگر مدینے میں ہے. سبحان اللہ. ہاں ہمیں دنیا نہیں چاہیے, انشاءاللہ سرکار کے دین کی خدمت کریں گے, انشاءاللہ جنت کی نعمتیں ملیں گی انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور شخصیات کے پاس جب جائیں تو کتنے اسلامی بھائی ہونے چاہیے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹائم لیا 3 یا 4 اسلامی بھائی گئے کا ٹائم ملا, لیکن وہ گئے 10-12 چلے گئے. اچھا وہاں پہ پھر خیر خواہی کا اہتمام کیا ہے, ناشتہ وغیرہ ہے. تو اب یہ جو گئے ملاقات کے لیے, ان کا کھانے کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ اس میں کئی معاملات دیکھنے کو آئے. ٹھیک ہے, دیکھیے پہلی بات تو بہت اہم بات ہے کہ جس لیول, پھر اسی لیول پر آ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. کسی کے آپ کریانے اسٹور پر, کسی کے, میں خدا نہ خواستہ کسی کو ڈی گریڈ نہیں کر رہا, یہ کریانے والا اللہ کا ولی بھی ہو سکتا ہے, کوئی ناراض نہ ہو, میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے کام کر رہا ہے نا, مجلس سے تاجران موجود ہے تو ہماری مارکیٹوں میں کام کر رہی. جس فیکٹری اونر, جس ٹاپ لیول کی پرسنالٹی کی شخصیت کے پاس آپ جائیں گے, اس کے دفتر میں ویسے ہی 2-3 کرسیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے بعض اوقات اسلام میں 12 چلے گئے, اب 12 کے لیے تو پہلے کرسیاں آئیں گی, یہ جگہ ہی نہیں بچے گی. کچھ تو کھڑے بھی رہتے ہوں گے ہو سکتا ہے ملاقات کے دوران. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے.
صرف 3 اسلام، میکسیمم 3، 2 جائیں تو زیادہ اچھا ہے ورنہ 3 کو بھی پتا ہو کہ بات کس نے کرنی ہے اور کیا کرنی ہے. ایک دوسرا اسلام میں اگر اچھا بول سکتا ہے تو کچھ حاشیہ موقع پر دے دے، ورنہ بات ایک ہی کرے گا. ٹھیک ہے، اور تینوں صاف ستھرے لباس میں جائیں. رہی بات آپ کو اگر انہوں نے فروٹ پیش کیا یا ہاں ایک جملہ دے دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. آپ بھی بتائیے کیوں آنا ہوا، فوراً جو اس طرح کی بات کرے گا نا، جی فرمائیے کیسے آنا ہوا، گاڑی بھی دیکھتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ کو 2-4 منٹ میں ہی حضرت چاہتے ہیں کہ آپ جائیے. تو پھر وہ پوچھ ہو سکتا ہے پانی پئیں گے یا چائے پئیں گے. تو اب یہاں آپ نے چائے منگوانی ہے، شربت، کولڈ ڈرنک اور پانی تو 1 منٹ میں آ جائے گا، چائے بننے میں دیر لگے گی. یہ مدنی پھول یاد رکھیے گا. پینے میں بھی دیر لگتی ہے. ہاں پینے میں بھی دیر لگتی ہے، گرم ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے. تو یہ آپ کو مل گئے 10-12 منٹ اپنی بات کرنے کے لیے. اور نہیں کہتے ہیں چائے کا. ہاں نہیں، اگر وہ پوچھے نہ پوچھے تو چلنے دے، جتنی دیر بعد بولیں گے اتنی دیر بعد چائے آئے گی. چائے تو پلائیں گے، ملاقات کے لیے گئے ہیں تو چائے پیے بغیر مت آئیے گا. خود ڈیمانڈ خود ڈیمانڈ نہ کرے حضرت چائے پلائیں، ایسا نہیں. مطلب میں آپ کو ایک مدنی پھول دے رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے پاس وقت کیسے گزارنا ہے. ایک میں نے یہ بھی سیکھا ہے، جو سخت لوگ ہوتے ہیں نا وہ دیر سے کھلتے ہیں، تھوڑی دیر لگتی ہے ان کو اپنائیت میں آنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں. تھوڑا ٹائم مل جائے نا تو پھر بات مل جاتی ہے. اچھا اس میں 1-2 اور طریقے بھی ہیں. اگر آپ گئے اور اس میں بڑا روکھا سا ایٹیٹیوڈ ہے اور جس کو آپ کہیں کہ پریزنٹیشن بھی آپ نے دکھانا شروع کی تو کہا نہیں جناب پریزنٹیشن چھوڑے نا، آپ بولے نا، آپ زبانی بولے نا کیا کرنے آئے ہیں، بولے جلدی بولیں ذرا ٹائم تھوڑا ہے. اب اس طرح اگر وہ بات کر رہا ہے تو ایک لمٹ تک تو آپ چلیں گے، ورنہ ظاہر ہے ملاقات ختم ہو جائے گی. لیکن آپ بڑے مسکرا کر، آپ کے چہرے پہ ناگواری نہیں ہو، حضرت آئے ہیں آپ کے پاس تو کچھ منٹ تو آپ کے لیں گے نا حضرت. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے، آپ کے کاروبار میں برکت دے. دعوت اسلامی عاشقان رسول کی مدنی تحریک جو دنیا بھر میں اپنا پیغام پہنچا چکی، اب آپ کی وہ کیسٹ چلنی چاہیے جو آپ نے 12 بار پریزنٹیشن سنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے حضور، اس میں اگر پوری پریزنٹیشن یاد کی ہوئی ہے تو کیا پوری بیان کرنی ہے ایسے شخص کے ساتھ بھی؟ یہ تو نیکی کی دعوت میں بھی ہونا چاہیے. وہ ہماری بڑی والی نیکی کی دعوت تھی نا، اب تو چلو مختصر بھی آ گئی ہے کہ ہم نے روڈ پہ روک کر یا تو پورا آدھے گھنٹے کا بیان سنانا ہوتا تھا. دیکھیے ایکسپریشن سمجھیں، اپنی ملاقات اتنی پر اثر کر کے آئیں کہ جب آپ کھڑے ہونا تو وہ کہے دوبارہ کب آئیں گے، تو سمجھ لیں آپ نے اثر چھوڑا ہے. اور وہ آپ کی باتوں کے درمیان بار بار گھڑی دیکھ رہا تو سمجھ لیں آپ اس کو بور کر رہے ہیں. نگران کو، مبلغ کو یہ پتہ ہونا چاہیے میں نے بات کدھر ختم کرنی ہے. تشنا چھوڑ کر آئیں، یاد رکھو پیاسا چھوڑ کر آؤ گے پھر بلائے گا آپ سے. نہیں آج پوری بالٹی بنا کر آنا ہے بلے اس کو بدہضمی ہو جائے، ایسا نہ کریں. بڑی میں نے کہا نا سستا مت بیچنا اپنی دعوت اسلامی کو. اگر وہ نہیں ملنا چاہتا تو کوئی بات نہیں، 5-2 منٹ میں کھڑے ہو جائیں گے ہم. ہر ملاقات 1 گھنٹے کی نہیں ہوتی ہے. کچھ ملاقات آپ کو بول کے 5 منٹ کی دے گا اور بٹھائے گا 50 منٹ. ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ اتنا اچھا بول رہے ہوتے ہیں، اتنا اچھا ماحول بن جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے اور بیٹھیں. اور کئی لوگ آپ کو ہو سکتا ہے لگتا ہوگا گھنٹہ ملیں گے لیکن 3 منٹ بعد کہتا ہے یار میں مصروف ہوں. تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے میں مصروف ہوں، میری میٹنگ ہے یا میرے بچوں کو مجھے ہاسپٹل لے کے جانا ہے یا واللہ جو بھی وہ ایکسکیوز پیش کرتا ہے، ضد مت کرنا. ایسا نہیں ہے زندگی ختم ہو گئی، باوقار طریقے سے. کوئی بات نہیں حضرت، پھر کبھی یہ آپ کے لیے رسالہ لائے تھے، کتاب لائے تھے، اگلی بار انشاءاللہ ملنا ضرور ہے اور آپ نے ہمارے مرکز بھی آنا ہے. بس میں آپ کو اگر آپ واٹس ایپ نمبر دے دیں نا تو میں آپ کو دعوت اسلامی کی پریزنٹیشن بھیج دوں گا اور ہفتے میں کوئی 1-8 کلپ بھی آپ کو بھیج دوں گا اگر آپ اجازت دیں گے. اگر اس طرح کا اینڈنگ ہو جائے اور آپ کو اس کا نمبر مل جاتا ہے، لیکن ایک اور لیکن، نمبر ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے حلقے کی اور علاقے کی کارکردگی بھی اس کو بھیجنی ہے. مجھے پتہ نہیں کتنے شعبوں کی کارکردگی آتی ہے جس کا مجھے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جس شعبے سے بظاہر تنظیمی نگرانی کے حوالے سے ہر چیز. فجر کی نماز کا میسج بھی مجھے دنیا بھر سے آ رہا ہوتا ہے، ہمارے علاقے سے کون سی بس کدھر سے روانہ ہوگی وہ میسج بھی میں ریسیو کر رہا ہوتا ہوں. جماعت کے ٹائمنگ ہماری مسجد کے کیا ہے، چاہے وہ چڑھا والا کی مسجد ہو. اللہ کے بندو، میسج فری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کو بھیجو. اس سے بندے کا تعارف ہو جاتا ہے. آپ یقین کریں اس اسلامی بھائی کا تعارف ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی بیچارے کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ موبائل مل گیا ہے بیچارے کو، اب وہ فارغ بیٹھا ہے، دنیا بھر میں اس نے میسج کرنے ہیں. نہ کریں ایسا، آپ اپنا وقار ختم کر دیں گے. شخصیات کا نمبر اگر آپ کے پاس آ گیا، بڑا ہفتے میں 1 بھیجیں اور پوچھ کر بھیجیں کہ دوبارہ بھیجوں. وہ کہے ہاں یار آپ کا نگران شورا کا کلپ بہت اچھا تھا، آپ کے امیر اہل سنت نے بڑی پیاری بات کی، بڑا خوبصورت سا جو ہمارے ویڈیوز چلتے ہیں، کوئی اچھا آپ کو لگے کہ یار یہ شخصیات کے لیے ہے، وہ اس کو بھیجیں. نہیں تو حضور بنتی تو اتنی ساری ہے، کیا ساری نہ بھیجیں؟ نہیں ساری محنت نہیں تو ہوٹل میں سارا ہی کھانا بنتا ہے، آپ جا کے صرف 1 ڈش کا آرڈر کیوں دیتے ہیں؟ آج کیا بھائی جو پکا ہے سارا ہی کھلا دو. ایسا تو نہیں، جتنا پیٹ ہے اتنا ہی کھاتے ہیں نا. تو ہمارے یہاں ہوٹل میں بہت کچھ بن رہا ہے دعوت اسلامی میں، جس کو جو کھلانا ہے، کون سی دوائی کھلانی ہے وہ کھلائے نا بھائی. تو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو. دیکھیں اتنا سینس نہیں ہے نا اگر کہ شخصیات کو کون سا کلپ بھی بہت سوچ سمجھ کے بھیج رہا ہے. ہاں یہ بھی بتا دوں، ہر آئٹم ہر کسی کو دکھانے والا نہیں ہوتا.
اب میں آپ بہت ساری باتیں نہیں سمجھا پاؤں گا، سمجھدار لوگ سمجھ جائیں کہ ہماری تنظیم میں بھی لیول ہے نا. امیر اہل سنت کے ساتھ جو ہمارا دیوانگی والا انداز ہے، جو ہماری محبتوں کا اظہار ہے، وہ کیا ہر شخصیت کو سمجھ آ جائے گا جس کو پتہ ہی نہیں امیر اہل سنت کون ہے؟ اس کو پہلے امیر اہل سنت کے وہ خوف خدا والے بیانات تو بھجوا دینا. امیر اہل سنت کی وہ جو بڑی فراست والے جملے وہ پہلے دیکھیں گے، یار اتنی بڑی شخصیت ہے یہ، پھر وہ بات سمجھ آئے گی نا. تو سمجھا کریں. دعوت اسلامی کو سستا نہ بیچیے گا. تو کیا جب ہم شخصیت کے پاس جائیں تو اپنا تعارف بتانے کے لیے کہ میں یہ بزنس کرتا ہوں، اس کی کیا رہنمائی ہونی چاہیے؟ اپنے ساتھ کوئی اسلامی بھائی لے کے جائیں تو کیا وہ ہمارا تعارف بیان کرے؟ دیکھیں اس میں حرج نہیں ہے. علماء کے لیے بھی یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو اس لیے بتانا پڑے کسی کو کہ میں عالم دین ہوں، تو اس سے وہ آپ سے دینی شرعی سوال پوچھے تو اس کی اجازت ہے. نیت بہت ضروری ہے. اخلاص کی دعا بھی کر کے جائیں. جانے سے پہلے واقعی دعا کریں. یہ بڑا مشکل کام ہے، یقین کریں، اینٹی اخلاص کام ہے. یہ مدنی چینل پر آنا بھی، میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ مبلغ مشہور بننا بھی، یہ شخصیات کے پاس جانا بھی، یہ فنکار مجلس والے، یہ بڑا اخلاص اور اس کو ایسا لگتا ہے بڑا دور معاملہ ہے. تو آپ کو اپنے لیے بہت ڈرنا ہے. دعا بھی کرنی ہے، رو رو کر بھی دعا کریں، یا اللہ میں کہیں ان معاملات میں پھنس نہ جاؤں، مجھے اخلاص بھی دینا. اور سب جگہ جا کر تعارف نہیں کروانا. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ میرا کوئی اسلامی بھائی جس کا اپنا بزنس ہے تو وہ اپنا کارڈ پیش کر سکتا ہے کہ میرا بھی کاروبار ہے، لیکن اپنے کاروبار کے لیے نہیں. ایسا نہ ہو کہ میں کارڈ دے دیا پھر کہ اچھا جناب آپ کون سا کپڑا یوز کرتے ہیں، دھاگا میں بھی سپلائی کرتا ہوں. یہ کام جس دن کیا آپ کی شخصیت گئی. کاروبار کی بات نہیں کرنی. پتہ چلے کہ یا نہ دیں کارڈ میں، میرا بھی الحمدللہ کاروبار ہے، یہ بھائی بھی کاروبار کرتے ہیں، یہ ہمارے اسکول ٹیچر ہیں، یہ پروفیشنل ہیں، یا یہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے استاد صاحب ہیں. ایک مختصر سا کوئی ایک بندہ جا کر تعارف کروا دے اور پھر بات کو آپ لے کر آگے چلیں. شرعی سوالات بھی بعض اوقات کر دیتے ہیں شخصیات، اور جیسے طلاق کے مسائل یا دیگر معاملات ہیں، تو اس پر کیا جواب دے، کیا انداز ہونا چاہیے؟ شرعی سوالات کے لیے تو بڑا آسان آپ کے پاس جواب ہے کہ حضور ماشاءاللہ آپ کا بڑا ذہن ہے اسلامی سوالات کرنے کا، اور ہونا بھی چاہیے ایک مسلمان کا. تو میں ایسا کرتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ دارالفتاء اہل سنت کے نمبر دیتا ہوں. میں دراصل مفتی نہیں ہوں، اور ہماری دعوت اسلامی میں ایک بڑا خوبصورت نظام ہے، کیونکہ اللہ رسول کے احکام بیان کرنے تو کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے. تو ہمارے مفتیان کرام ہیں، میں ان کے نمبرز آپ کو دے دیتا ہوں. ہاں اگر آپ کا کوئی بڑا اہم مسئلہ ہے تو مجھے بتا دیں، میں پوچھ کر بھی بتا دوں گا. یہ آپ کو بتانے کے لیے ایک اور راستہ بچا. ٹھیک ہے، اب ان کا مسئلہ پوچھا آپ نے، دارالفتاء سے جواب لیا، ان تک پہنچانے کے لیے دوبارہ رابطے کے لیے آپ کو ایک موقع مل گیا نا کہ حضرت وہ آپ کا سوال تھا نا، وہ جواب مل گیا، میں لے کر آ جاؤں آپ کے پاس، پرنٹ آ گیا اس کا دارالفتاء سے، تو چلے جائیں. اس بہانے دوبارہ ملاقات. پھر عرض کر رہا ہوں لیول آف شخصیت وہی ہونا چاہیے. اس طرح آپ کے رابطے بڑھیں گے تو کام اچھا ہو جائے گا. اب وہ سوال پڑھیں ان کا، یار اس میں یہ بھی سوال تھا، حضرت کیوں نہ ایک دارالفتاء کا چکر ہی لگا لیتے ہیں. اب بڑی آپ کی اچھی ترکیب ہو، جن قریب کے شہروں میں دارالفتاء ہے وہاں بات کر لیں. ہر جگہ آپ کو ہو سکتا ہے وہ آسانی نہ ہو کہ یار دارالفتاء میں بھی ٹائم ملے گا کہ نہیں، یا ہمیں فلاں جگہ پر صحیح طریقے سے جواب ہو سکتا ہے نہ مل سکے. تو اس کے لیے ہم موجود ہیں. آپ کی مجلس موجود ہے، یوسف سلیم بھائی پاکستان سطح کے ذمہ دار ہیں، یا جو آپ کے صوبائی سطح کے ذمہ دار ہیں، ان کے ذریعے آپ پھر دوبارہ، میں دیکھیں کتنی بار کہہ چکا ہوں یہ جملہ، شخصیت کا لیول وہ ہوا، ہم آپ کو انشاءاللہ ہر چیز پروپر دیں گے. آپ کو دارالفتاء والوں سے بھی ملاقات کروائیں گے، آپ کو مرکز کا وزٹ بھی کروائیں گے، مگر آپ کا لیول ہمیں پتہ چل جائے گا آپ لے کر کس کو آ رہے ہیں. یہ خیال رکھیے گا. جب اس لیول تک آپ پہنچیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں بھی ٹائم دینا پڑے گا نا، ہمارے دارالفتاء والوں سے بات کرنی پڑے گی، مرکز میں شعبہ جات سے بات کرنی پڑے گی. ہم انشاءاللہ آپ کے لیے ہر ممکن سہولت کی کوشش کریں گے. مدنی حلقے لگائے جاتے ہیں، مدنی درس کیے جاتے ہیں، یا تھیٹر، میوزیکل اکیڈمی، ڈانس اکیڈمی، یا آرٹس کونسل، یا ایسی جگہوں پر جانا ہو، تو ان میں بیانات کے موضوعات کیا ہوں، کیا مسائل پر یا فضائل پر، یا کیا اس میں ارشاد؟ دیکھیں اس کا تو آسان حل یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے وہ مبلغین جو شخصیات میں بیانات کرتے رہتے ہیں، جن کے بیانات آپ چینل پر بھی سنتے ہیں، ان موضوعات کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کیا بیانات کرتے ہیں. اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹپکل بیان نہ کریں، آپ بڑے آسان سوشل بیانات کریں. اتنا زبردست ہمارے پاس باطنی امراض پر ٹاپک ہے. مثال دیتا ہوں، اگر علمیہ کی کتابیں دیکھ لیں تو حسد، بدگمانی، غیبت، ریاکاری، پھر آگے آ جائیں تو حسن اخلاق، حقوق العباد، خوف خدا، عشق رسول، مدینے کی باتیں، پھر رمضان آئے تو فضائل رمضان، محرم آئے تو محرم کے فضائل، رجب آئے تو رجب کے فضائل، شعبان آئے تو شعبان. بیان ہی ختم نہیں ہوں گے. اب تو ماشاءاللہ ہر ہفتے بیان لکھا ہوا آ جاتا ہے، اس میں بھی 60-70% بیانات وہ ہیں جو آپ آسانی سے شخصیات میں کر سکتے ہیں. ابھی اس ہفتے کا بیان تھا جھگڑے کے نقصانات، شاندار بیان ہے. جو بھی سنے گا کہے گا یار کیا شاندار بات کر رہے ہیں، جھگڑے سے بچانے کی باتیں کر رہے ہیں. اس میں ہر نگران سے ہم شخصیات میں بیان کروا سکتے ہیں، یا بیان کی تیاری اور کیا انداز ہونا؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ بیان کون کرے گا.
پہلے تو ہم آ گئے تھے ملاقات پر، آپ چلے گئے بیانات پر. اگر شخصیات اشتباہات ہونے ہیں تو بیان میں مہربانی کر کے کمپرومائز مت کیجیے گا. آپ شعبے کے نگران ہیں، آپ بیان کے نگران نہیں ہیں. ہر شعبے کا ذمہ دار اچھا مبلغ ہو یہ ضروری نہیں، اور اس پہ دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں نگران ہوں مجھے بیان کیوں نہیں ملتا. تو بھائی آپ نگرانی مدنی کاموں کے نگران ہیں، بیان کرنے کے نگران تو نہیں ہے نا. مثال دے رہا ہوں، میں بہت شوق رکھتا ہوں نعت پڑھنے کا مگر میں نعت خواں اچھا نہیں ہوں. اب یہ اللہ کی عطا ہے نا، جو اچھے نعت خواں ہیں وہ ایک ایک 2 گھنٹے پڑھتے ہیں، ہماری ایک نعت کے بعد آواز بیٹھ جاتی ہے. تو اس میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. تو اگر بیان کرنے کی وہ لیول پہ صلاحیت نہیں ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنا بیان پورا کرنا ہے یا شخصیت کو قریب لانا ہے؟ تو شخصیت کو قریب لانا ہے تو کسی اچھے مبلغ کو لے کر آئیں. بے شک وہ آپ کے شعبے کا نہ ہو، بے شک وہ جامعۃ المدینہ کے استاد صاحب ہوں، کوئی اچھا طالب علم ہو، کسی اور شہر کے مبلغ ہوں، اپنے نگران سے انڈرسٹینڈنگ کر کے ان کو بلائیں تاکہ میرا وہ کام کر دیں گے. آپ کا اگر یہ ذہن ہوا نا اچھا مبلغ آئے گا تو میرے شعبے کو فائدہ ہو جائے گا، تو پھر آپ خوشی خوشی بلائیں گے. اچھا میں اب یہاں روکنا چاہتا ہوں آپ کو. میں چاہتا ہوں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں نا یوسف بھائی کے ساتھ وہ زیادہ ضروری ہے. ان پر ہمارے مدنی مشورے بہت سارے ہو گئے ہیں، لیکن جو یوسف بھائی کو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ میں نے ایک شخصیت سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے بعد اس شخصیت نے اس پریزنٹیشن پر یا دعوت اسلامی پر کیا سوال کرنے وہ میرا مدعا پیرا ہو جائے، اس کے بعد آپ مہربانی کر کے سوال جواب پر آئیں. جی ماشاءاللہ آپ سے ملاقات کر کے بڑی خوشی ہوئی. بڑی مہربانی حضور. لیکن آپ نے یہ جو جامعۃ المدینہ کہا، یہ جامعۃ المدینہ سے کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے سوال کیا ہے. جامعۃ المدینہ بیسیکلی دارالعلوم ہوتے ہیں. دارالعلوم آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ کے علاقے میں شہر میں بھی ہوں گے. اور حضور کبھی آپ معلومات کیجئے گا، دارالعلوم چلانا آسان نہیں ہوتا کیونکہ یہ بورڈنگ ہوتا ہے. اس میں بچے رہتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کے علاج معالجے کے معاملات ظاہر ہے وہ بچے والدین نے ہمیں دے دیے ہیں. تو جب آپ کسی دارالعلوم والے سے معلومات کریں گے نا تو اس کے جو ناظم ہوتے ہیں، محتمم ہوتے ہیں، وہ ایک دارالعلوم چلانے میں بھی بڑی مشکل میں ہوتے ہیں. آپ کو جان کر خوشی ہوگی، پریزنٹیشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے 529 کے قریب جامعۃ المدینہ ہے. اچھا اس میں صرف اسلامی بھائی نہیں ہیں، اسلامی بہنیں بھی پڑھ رہی ہیں. اور اسلامی بہنوں کا وہ رہتی نہیں ہے ہمارے ساتھ، وہ شام میں چلی جاتی ہے دوپہر کو، لیکن بڑا پردے کے ساتھ ان کا نظام ہے. تو گویا یوں سمجھیں کہ 44,000 کے قریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ بن رہے ہیں. اور صرف پاکستان میں نہیں حضور، آپ نے دیکھا یو کے اندر ہمارا الحمدللہ، کولمبو کے اندر، اسی طرح آگے چلے تو نیپال کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، انڈیا کے اندر، دنیا کے ساؤتھ افریقہ کے اندر، کینیا کے اندر. اچھا کئی ملکوں میں تو ہمارے جامعۃ المدینہ انگلش میڈیم ہے. اچھا ہاں جی، ساؤتھ افریقہ میں جو ہمارا جامعۃ المدینہ ہے وہ انگلش میں پڑھایا جا رہا ہے کیونکہ وہاں تو اردو سمجھ ہی نہیں آتی. اسی طرح ہمارا یو کے میں جو 2 جامعات ہیں، برمنگھم اور بریڈفورڈ کے اندر، تو وہاں بھی درس نظامی انگلش میں کروایا جا رہا ہے. ایک اور خوبصورت بات آپ کو بتاؤں، آپ نے بات کی ہے جامعۃ المدینہ کی، کہ ہمارے جامعۃ المدینہ میں جہاں پاکستانی پڑھ رہے ہیں وہاں دیگر قوموں کے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں. یعنی افریقن جو ہیں، جس کو ہم بلالی کہتے ہیں، وہ اس ہاں بلیک جس کو پیپل کہا جاتا ہے. وہ آپ کی بات سمجھتے کیسے ہیں؟ ہاں یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. بات دیکھیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں نا ان کو ہم نے زبانیں سکھائی ہیں، باقاعدہ انگلش لینگویج کورس کروا کے ہم نے وہاں بھیجا ہے. اور جو ہمارا کینیا میں جامعہ نا حضور، ممباسا میں، اللہ کرے کبھی آپ سفر کر کے چلیں تو آپ میں تو میرا بہت بڑا بزنس ہے. کس جگہ پر؟ ارے واہ، کینیا میں ممباسا شہر ہے، آپ نے تو پھر نام سنا ہوگا. نیروبی ایک سٹی ہے، نیروبی بھی ہمارا مرکز ہے. اور ممباسا کے اندر جو ہمارا جامعۃ المدینہ ہے نا، وہاں 150 کے قریب طلبہ وہ ہیں جو افریقن ہیں. اب وہ بلالی ہیں. اچھا ان کو انگلش بھی تھوڑی کم آتی ہے تو ہمارے اساتذہ سوائلی زبان کے اندر درس نظامی کروا رہے ہیں. اچھا ایک اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ کینیا جاتے ہیں تو بڑا اچھا ہو گیا. آپ کو پتا ہوگا وہاں کے لوگوں کا مسلک جو ہے نا وہ شافعی ہیں. صحیح ہے. حنفی تو ہم ہیں. اب یہ دارالعلوم تو عقیدہ اور فقہ بھی سکھاتا ہے. ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ تھا کہ ہم ان لوگوں کو کیسے شافعی فقہ سکھائیں. تو الحمدللہ ہم نے وہاں کے افریقن شافعی علماء لیے جو ان کو فقہ پڑھاتے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے جو علماء جا کر ان کو دیگر درس نظامی کے امور پڑھاتے ہیں. اور کمال ہو گیا، افریقہ میں آئے دن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. لیکن یہ کہ اب آپ نے مجھے وہاں کا کانٹیکٹ دینا ہے. بالکل بالکل جانا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، کب جانا ہے آپ مجھے تاریخ دے دیں. ان قریب میرا وزٹ ہوگا. ٹھیک ہے، میں نے وہاں کا وزٹ بھی کرنا انشاءاللہ. بلکہ ایسا کریں گے نا، پھر آپ ہمیں 3 دن اگر دے دیں گے تو ہم آپ کو دعوت اسلامی کے وہاں سارے کام. اچھی بات ہے، 3 دن تو نہیں دے سکوں گا، لیکن یہ کہ جتنا وقت ہو سکے گا. چلے آپ دن میں اپنے کاروبار میں بیزی رہیں تو شام کو ہمیں کچھ وقت دے دیجیے. ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا. اب انہوں نے صرف کینیا کہا. اچھا ہم دونوں کا کوئی پلان نہیں تھا، یہ کیا کہیں گے. اب آپ کے پاس بیک اپ میں اتنی باتیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو معلومات کہاں سے ملے گی؟ ہاں معلومات لیں ہم سے. ہم کس لیے، ہماری نوکری کس لیے. آپ کہیں یار میں فلاں شخصیت کے پاس گیا تھا، آپ کو سوالات آئیں گے، آپ ہم سے سوال پوچھ لیں، ہم اس کا جواب دے دیں گے، آئندہ کے لیے پکا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز تو میں پوری دنیا کی معلومات تو ابھی نہیں دوں گا، لیکن یہ سوالن جواباً کچھ معلومات مل جائیں گی آپ کو. لیکن آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے یار میں یو کے جا رہا ہوں اگلے ہفتے، تو آپ کہیں ٹھیک ہے حضرت انشاءاللہ میں آپ کو یو کے میں دعوت اسلامی کیا کیا کر رہی ہے، پھر آپ یوسف بھائی سے رابطہ کر لیں. ہم آپ کو یو کے کانٹیکٹ نمبرز، رابطے دے دیں گے. اگین
लेवल ऑफ शख्सियत टॉप होना चाहिए। मैं चाचे मामे को नहीं दूंगा यूके का कॉन्टैक्ट नंबर, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, जिस दिन आप उस लेवल पे पहुंचेंगे उस दिन आप देखेंगे हमारी हर मुमकिन सपोर्ट आपके साथ होगी। इस लेवल पर ले जाओ अपनी दावत इस्लामी को, फिर देखिए हम किधर पहुंचते हैं। जी सब टॉप लेवल की टॉप जो भी शख्सियत है इस्लामी भाई उन पे पहले गए हैं। कोई जैसे आपने कहा कि टॉप शख्सियत में टॉप 10 कोई भी शहर की शख्सियत है, कुछ इस्लामी भाई पहले जैसे अब इससे पहले आपने किया काम करने से पहले अब दोबारा जाते हैं, पहले वो रॉन्ग नंबर लगा कर आ गए, आपने सारी उनमें तो हमने दावत इस्लामी पेश कर दी, वो यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है आप काम कर रहे हैं, आपको तो पूरी दुनिया से आ जाता है, आप टेलीथॉन करते हैं, हर चीज़ करते हैं। उसके अलावा यार दुनिया के और भी तो दूसरे मुसलमान हैं, लोगों की बच्चों की शादी करवाते हैं, बेवाओं के अखराजात पूरे करते हैं, बेघरों को घर लेकर देते हैं, तो उसमें क्यों ना दें हम, आपकी दावत इस्लामी को क्यों दें? बहुत अच्छा सवाल है, आप तशरीफ रखें। अब ये सवाल यूसुफ भाई ने करना था, आपने कर लिया, बहुत अच्छा किया। आपने बिल्कुल सही फरमाया हुजूर, और ज़रूरी भी है। मुसलमानों की खैरखाही करना, गरीबों की मदद करना, ये तो बहुत बड़ी नेकी है, और इस्लाम हमें हुकूकुल इबाद का शानदार दर्स देता है। अल्लाह आपके माल में और बरकत दे, बल्कि अपने गरीब रिश्तेदारों को सदका करना तो डबल सवाब नबी पाक ने फरमाया। कोई एक सदका किसी गैर को करे तो एक सवाब, अपने गरीब रिश्तेदारों को दे तो डबल सवाब। हम तो अपने बयानात में अपने इस्लामी भाइयों को भी ये समझाते हैं कि पहले अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखें, उसके बाद बच जाए तो दावत इस्लामी का ख्याल रखें। अच्छा हुजूर, आपने बड़ी अच्छी बात की कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, शादियां करवानी चाहिए और जनाब उनका इलाज करवाना चाहिए। आपको पता है दावत इस्लामी भी इलाज करवाती है। प्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा हमारे 19,000 के करीब अजीर हैं, जिसमें उलमा हैं, जिसमें कारी साहिबान हैं, जिसमें मस्जिद के इमाम हैं। और आप ज़रा सोचें कि ये वो लोग हैं जो दिन रात दीन की खिदमत कर रहे हैं, जिनकी बहुत नॉर्मल सी सैलरी है। अब इनमें से कोई बीमार होता है, इनकी फैमिली में से कोई बीमार होता है, तो मुख्तलिफ शराइत हैं, उसके साथ हम इनका इलाज करवाते हैं। और दावत इस्लामी का अल्लाह की रहमत से सिर्फ इलाज मालजे पर करोड़ों रुपए का खर्चा है। तकरीबन माहाना दावत इस्लामी 30 लाख रुपए सिर्फ दवाइयों पर और इलाज मालजे पर खर्च कर रही है। तो हुजूर आप अगर इलाज करवाने के चाहते हैं तो ये भी तो गरीब, ये वो गरीब हैं कि जिनका इलाज करवाएंगे, ठीक होकर फिर दीन की खिदमत करेंगे। और हम आपको ये नहीं कह रहे आप जो कर रहे हैं वो ना करें, हम तो थोड़ा हिस्सा मांगने आए ना। यानी आप अगर मिसाल के तौर पर बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं तो इतनी बड़ी तहरीक में भी तो आपका साथ होना चाहिए। इसके बाद आपने बात की कि गरीबों की मदद होनी चाहिए, तो सिर्फ एक शोबा नहीं है। अल्लाह की रहमत से कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है खाना खिलाया जाए। जैसे आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा हुजूर, हम महाना करोड़ों रुपए का खाना खिलाते हैं। क्यों? कि हमारे 44,000 तो तलबा हैं जामियतुल मदीना के, फिर आए दिन हमारे फैज़ान मदीना में कोर्सेज होते हैं। हज़रत हसन बसरी का मैं आपको एक कॉल सुनाऊं कि वो फरमाते कि अभी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का कॉल है, हज़रत हसन बसरी का कॉल है, गालिबन हज़रत हसन बसरी का कॉल है, कि वो फरमाते कि मैं किसी गैर दीनदार आदमी 100 लुकमे खिलाऊं और एक दीनदार को 1 लुकमा खिलाऊं तो वो बराबर है। क्योंकि हम जिसको खाना खिलाएंगे वो तालिब इल्म है तो आलिम बन रहा है, हाफिज़ कुरान बन रहा है। मैंने जिसको खाना खिलाया उसने खाना खाया लेकिन उसने एतकाफ़ भी किया है। यानी हम सिर्फ खाना नहीं खिलाते, हम खाना भी खिलाते हैं, साथ सुन्नतें भी सिखाते हैं। तो आप खाना खिलाने के शौकीन हैं, उसकी नेकियां कमाना चाहते हैं, दावत इस्लामी आपको वो भी मौका दे रही है। फलाही काम की जहाँ तक बात की जाए हुजूर, अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी तो जेलों के अंदर कैदियों में जाकर नेकी की दावत दे रही है। अब आप कहेंगे कि जेलों में क्या काम कर रही है? देखिए आप भी जानते हैं हुजूर कि जेल का तो मामला ऐसा है कि एक छोटा सा मुजरिम जाता है, अंदर उसके ताल्लुकात बन जाते हैं, माहौल ख़राब मिलता है, वो बड़ा मुजरिम बन जाता है। हम चाहते हैं जो एक बार जेल में आया है वो दोबारा ना आए, उसकी इस्लाह हो जाए। अल्लाह की रहमत से आपको जानकर हैरानगी होगी कि हमारी जेलों के अंदर कई मुजरिम आए थे, कई केस और कई जराइम करके आए थे, और जब बाहर निकले तो हाफिज़ कुरान बन गए, बाहर निकले तो मस्जिद के इमाम बन गए, चेहरों पर दाढ़ियाँ सजा ली। ये कैसे मुमकिन हुआ? हमारे मुबल्लिगीन जेलों में जाकर हमने बैरिक्स बनाई, मस्जिदें बनाई, मदरसे चल रहे हैं जेलों के अंदर। तो हुजूर क्या ये फलाही काम नहीं है? उनके माँ बाप की कितनी दुआएं मिलेंगी। मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ हुजूर, आप अपना जो नेकी का काम कर रहे हैं अल्लाह उसमें बहुत बरकत दे, लेकिन इतना बड़ा काम जो आपकी दावत इस्लामी कर रही है उसमें आपका हिस्सा नहीं होना चाहिए। हिस्सा की बात नहीं है, आप पहले चले ना अपनी आंखों से काम देखें तो सही कि ये हो कैसे रहा है। ठीक हो गया? कभी भी डिनाई नहीं करेंगे, कभी भी उसके काम को नहीं आप ये ना करें ये करें, अरे आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, हमें भी कुछ कर दें। पहली बात एक और आप सीख लीजिए, जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूं, ये चैरिटी कर रहे होते हैं, ये फारिग नहीं बैठे होते कि आप जाएंगे और जनाब 2.5% ज़कात का चेक आपको दे देंगे। उनकी सारी ज़कात उमूमन अगर इस मुसलमान है और ज़कात का ज़हन है तो 2.5% ज़कात चैरिटी, बल्कि बाज़ तो अपने इदारे चला रहे होते हैं, पूरा पूरा हॉस्पिटल चला रहे होते हैं। तो आपने कभी भी ये नहीं कहना कि हमें सारा दे दें, आप हमें पहले देखें और हमें थोड़ा सा देकर आप अपना काम, हमारा काम देखें। इस तरह के लोग पहले सैंपल देते हैं। एक
2-4% آپ سے تعاون کرتے ہیں, پھر آپ کا رپلائی دیکھتے ہیں. ایک اور بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم نے مدنی عطیات لے لیے اس کے بعد اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے, اگلے سال یاد آتا ہے. جو پیسے لیے, جو تعاون کیا, اس کا فالو اپ کریں, اس کی تصویریں بھجوائیں. مسجد بنائیے تو چھت ڈلتے وقت تصویر بھجوائیں, نماز ہوتے وقت تصویر بھجوائیں, اگر اس نے کنواں کھدوایا تو بورنگ کرتے وقت تصویر بھجوائیں. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اس کے لیے دعا کروا کر بھجوائیں کہ حضرت آپ نے دیکھیں جو مسجد بنائی تھی آج وہاں پر آپ کے لیے دعا ہو رہی ہے. تو یہ وہ کام ہے, جب آپ فالو اپ کریں گے وہ شخصیت اور آگے بڑھ کر آپ کے ساتھ تعاون کرے گی. ہمارا پرابلم یہ ہے آگے دوڑ پیچھے چھوڑ, پیسے لے کے ایسے دوڑتے ہیں کہ اس کے بعد اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. ایسا کرو گے شخصیت بدزن ہو جائے گی, لوگ ناراض ہیں. کئی اسلامی بھائی غلطی ایک اور کرتے ہیں, رسید نہیں دیتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اب تو ویسے بھی تنظیمی طور پہ لازمی ہے, لیکن بعضوں کا شخصیت کہتی ہے حضرت آپ لے جائیں پیسے, رسید کی ضرورت نہیں. نہیں, وہ کہتا ہے رسید کی ضرورت نہیں, آپ نے رسید بنانی ہے, اس کو بھجوا دیں کہ حضرت یہ رسید آگے, تاکہ کل دماغ میں کسی کونے میں آپ کے بارے میں وسوسہ نہ آئے کہ یار 5 لاکھ روپے دیے تھے رسید ہی نہیں دی. سمجھ رہے بات کو؟ اپنے آپ کو اتنا کرسٹل کلیئر رکھیں. آپ کو تحفہ دینا چاہے, آپ کو دعوت کرنا چاہے, آپ کو عمرے پہ بھیجنا چاہے, آپ کے حضرت بس آپ دعا کیجئے مجھے بس سرکار بلا لیں گے, آپ ہمارے فیضان مدینہ آ جائیں. بعض اسلام میں سمجھتے ہیں یار یہ تحفہ نہ لینے سے اور اس کی جناب اسپیشل کوئی فیور نہ لینے سے وہ ناراض ہو جائے گا. یہ بے وقوفی ہے. یاد رکھیے گا, دینے والا آہ کر کے دیتا ہے, واہ کر کے نہیں. یہ امیر اہل سنت کا جملہ ہے. دینے والا آہ کر کے دیتا ہے. دیتے وقت تو بڑا آپ کو اچھا لگے گا, لیکن بعد میں 4 لوگوں کو بتا رہا ہوگا بڑے غریب اسلامی بھائی تھے, بیچارے آئے تھے, ان کے پاس آئی پیڈ بھی نہیں تھا تو میں نے ان کو آئی پیڈ دلا دیا. بیان کرتے ہیں نا بیچارے, آپ ہو گئے آپ کی عزت پوری. بعض کا چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں چیک کرتے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بڑے لوگ یہ بڑے جھاندیدہ ہوتے ہیں, انہوں نے پہلے بہت سارے تجربات کیے ہوئے ہوتے ہیں, کئی لوگوں سے ٹھوکرے کھائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ چیک کرتے ہیں اس مبلغ کے اندر کتنی خودداری ہے. اور آپ پہلی باری میں جناب سلپ ہو گئے. ہاں حضرت موبائل کی تو واقعی بڑی ضرورت تھی, بڑی مہربانی, مجلس کے مشورے بھی کرنے ہوتے تھے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نوٹ 8 ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. تو وہ بندہ پھر بولا ٹھیک ہے بیٹا یہ موبائل تو لے لو, اب اس کے بعد آپ موبائل ہی رہنا. تو یہ مت کرنا, عزت اپنے آپ کو بھی بیچ کے باہر آ جانا. ہاں دعوت اسلامی کو بھی سستا مت بیچنا اور اپنے آپ کو کسی قیمت پر بھی مت بیچنا. آپ بولے مہنگا بیچ کے آیا, مہنگا بھی نہیں بیچنا. ہاں میں بک چکا ہوں اپنے پیر کے ہاتھ پر. ہاں اپنا جو کچھ قطرہ دانا لیں گے. دعوت اسلام نگران شورا بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, نوکری کرنی ہے تو دعوت اسلامی کی کرو, کسی سیٹ کی مت کرنا. ہم جب نوکر پیر کے تو دعوت اسلامی کا کام کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. خدام المساجد کوئی آپ نے شعبہ بتایا تھا, اس میں آپ مسجدیں بناتے ہیں. جی حضرت, کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم بھی مل کر آپ کے ساتھ کوئی مسجد بنائیں؟ یا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یقین کریں اتنی ضرورت ہے مساجد کی. آپ نے سنا, یہ واقعی سمجھ نہیں آتی لوگوں کو, لیکن سالانہ تقریباً 600 کے قریب ہم مسجدیں بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا صرف پاکستان میں نہیں, دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں مسجدیں نہیں ہیں, مسلمان رہتے ہیں. اور مسجد کی فضیلت کی تو کیا بات ہے حضرت, ماشاءاللہ. اللہ نے آپ کو دنیا میں دیکھ رہا ہوں اتنی بڑی فیکٹری ہے, گھر بھی بڑا عالیشان دیا ہوگا, اللہ کی رحمت ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو کیوں نہ آپ جنت میں بھی گھر اپنے والدین کے نام پہ کتنے کا بنتا ہے بھائی؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں 25 لاکھ روپے سے لے کر 2 کروڑ تک کی مسجد بن سکتی ہے. 25 لاکھ میں مسجد بنا دیں؟ جی بالکل, بہت چھوٹے چھوٹے ایریاز ہوتے ہیں. اچھا بعض اوقات ہمارے پاس پلاٹ پڑے ہوئے ہیں نا, کئی لوگوں نے پلاٹس ہمیں دے دیے ہیں, ہم آپ کو پلاٹس بتا دیں گے, آپ خود ہی تعمیر کرا دیں. آپ کے پاس بھی تو ٹھیکیدار وغیرہ ہوں گے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ بنا دیں. ورنہ آپ ہمیں رقم دیں گے تو ہم بنا دیں گے. انشاءاللہ نمازیں شروع ہو جائیں گی اور آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا. تو یہ اس کا کوئی مجھے طریقہ کار بتائیں. میں انشاءاللہ آپ کو پروجیکٹس 2-3 بتا دیتا ہوں. آپ اس میں یہ کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. اگر یہ کہ آپ کو اپنے شہر کے قریب بنانی ہے تو وہ تھوڑا سا مہنگی ہوگی, تو میں 2-3 آپ کے سامنے رکھ دوں گا نا, 2-3 آئیڈیاز رکھ دوں گا, آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. پھر لیکن آنا بھی پڑے گا مسجد میں پھر آپ کو انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ پہلے بنائیں تو صحیح انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو آن لائن کوئی مدرسے کا تذکرہ کیا تھا. اچھا یہ ایک ہی بندہ اتنے سارے سوال نہیں کرے گا, یاد رکھیے گا. آپ بولیں یار یہ تو بہت اچھی شخصیت ہے یار, ساری باتیں پوچھ رہی ہے. کوئی ایک ہی بات وہ کرے گا عموماً, اللہ کرے بہت ساری کرے تو اس دن تو پھر اپنی لاٹری ہوتی ہے, لیکن بندہ کوئی نہ کوئی ایک چیز کو کلک کرتا ہے. جی آن لائن کی آپ نے بات کی, یہ کیا سسٹم ہے اور یہ اس کو کہاں کہاں پڑھا رہے ہیں؟ کیا اس میں ممکن ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو داخلہ دلوا دیں, اپنے گھر والوں کو داخلہ دلوائیں؟ اللہ کی رحمت سے یہ دعوت اسلامی کا وہ یونیک شعبہ ہے کہ یہ پہلے کبھی آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا. الحمدللہ تقریباً 64-65 ملکوں میں 64-65 کنٹریز میں 6000 کے قریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آن لائن قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. پہلے تو قرآن پاک شروع کیا تھا, مگر اب اللہ کی رحمت سے درس نظامی بھی آن لائن ہو رہا ہے, عربک لینگویج کورس بھی ہو رہا ہے, اور بہت سارے 25 کے قریب ہمارے آن لائن کورسز ہیں. جب ہم نے شروع کیا تھا اس وقت ہم نے ایک پابندی رکھی تھی کہ پاکستان اور انڈیا والوں کو داخلہ نہیں دیتے تھے, کیونکہ یہاں مدرسے موجود تھے. وہ بیچارے افریقہ میں, امریکہ میں, یورپ میں مسجدیں بھی دور دور ہیں. آپ تو ٹریول کرتے رہتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ اذان کی آواز سننے کو کان ترس جاتے ہیں, تو قرآن کون پڑھائے گا؟
تو الحمدللہ جب دعوت اسلامی کے مبلغین گئے بیانات کیے تو لوگوں نے کہا ہمیں قرآن پڑھنا ہے لیکن پڑھائیں کس سے؟ تو الحمدللہ ہم نے یہ آن لائن مدرسۃ المدینہ آن لائن بنا دیا اور یہ پاکستان میں 19 شاخیں بن چکی ہیں. پاکستان کے مختلف شہروں میں ہم نے برانچز بنائی, کمپیوٹر لگائے, آپ جیسے عاشقان رسول نے ہماری مدد کی, ہمیں سینٹرز بنا کر دے دیے. اب آپ سوچیں حضور کہ اگر ایک سینٹر ہو اس میں 20 کمپیوٹر لگے ہوں اور 20 کمپیوٹر لگا کر دنیا کے 25-30 ملکوں میں قرآن پڑھایا جائے اور دن رات پڑھایا جائے. آپ کی فیکٹری بعض اوقات 24 گھنٹے چلتی ہوگی, کبھی کبھی پروڈکشن نہیں ہوتی ہوگی تو بند ہوتی ہوگا, لیکن مدرسہ آن لائن وہ ہے جو ڈبل 12 گھنٹے آلموسٹ چلتا ہے نمازوں کے اوقات کے علاوہ. اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں, ہم اس کا خوبصورت یوز کیسے کرتے ہیں. کئی جگہوں پر دن میں اسی مدرسۃ المدینہ آن لائن میں اسلامی بہنیں آتی ہیں, اسلامی بھائی باہر چلے جاتے ہیں کیونکہ پردے کا بڑا زبردست ماحول ہے. یہ اسلامی بہنیں پردے کی حالت میں, آپ دیکھیں نا اسلامی بہنوں کو روزگار بھی ملا, خواتین کو اتنا آسان روزگار, باوقار روزگار, انٹرنیٹ پر کمپیوٹر پر بیٹھ کر یہ بیرون ملک کی اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں. شام کے وقت میں یہ چلی جاتی ہیں اور پھر اسلامی بھائی آ جاتے ہیں جو رات دیر تک, کیونکہ وہاں کہیں دن ہوتا ہے, کہیں صبح ہوتی ہے, کہیں شام ہوتی ہے, تو وہ ان کو قرآن پاک. کیا زبردست بات کی ہے یار. کوئی ایسا ہو سکتا ہے ممکن کہ میں بھی ایک بنا کے. بالکل, آپ پہلے نہیں ایسے نہیں بنائیں گے, پہلے آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ آ کر, پھر آپ کو جو مزہ آئے گا نا, آپ کے اپنے شہر میں ہی ہے, وہ 2 گھنٹے کا ہی تو راستہ ہے, کوئی ٹائم دے دیں. آپ بیزی ہوتے مجھے اندازہ ہے, لیکن دیکھیں نا آپ کو اگر مثال کے طور پہ کہیں فیکٹری لگانی ہوتی تو وزٹ نہ کرتے جگہ کا. تو اب آپ خود کہہ رہے ہیں مجھے بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ پر اعتماد ہے. نہیں ایسا نہ کریں, مجھے زیادہ خوشی ہوگی انشاءاللہ. ہمارے اسلامی بھائیوں کی بھی دل جو, آپ ایک کام کریں نا, آپ کتنے بجے فیکٹری سے فارغ ہوتے ہیں؟ 7 بجے فارغ ہوتے ہیں نا. آپ ایسا کریں 7 بجے کے بعد گھر پہ ٹائم دیتے ہوں گے, 1-2 گھنٹے کھانا بھی کھا لیں. ہم رات 9 بجے نکلتے ہیں. اتنی لیٹ؟ ہاں, وہاں 12 بجے نہیں ہو جائے گا. نہیں, یہی تو کمال دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو حضور. ساری دنیا سو جاتی ہے اور دعوت اسلامی والے رات 12 بجے آپ کو یورپ میں, امریکہ میں پڑھاتے نظر آئیں گے. تو میں آپ کو آپ کے ساتھ ہی چلوں گا, واپس راتوں رات واپس 2 گھنٹے کا راستہ آ جائیں گے انشاءاللہ. تو کبھی ایک تھوڑے سے ہمیں دے دینا. یہ تو آپ نے ایسی زبردست فیکٹری بتائی. ایک اور کام کر لیں اگر آپ کے لیے آسانی, اٹس ناٹ کمپلسری. جب چل ہی رہے ہیں تو کوئی ایک آدھے دوست کو بھی ساتھ لے لیں, وہ بھی دیکھ لیں گے آپ کو اور اس میں بھی فائدہ ہو جائے گا. چلو یہ تو زبردست ہوگی. آپ کو تھوڑا آؤٹنگ میں دوست چاہیے بھی ہوتے ہیں دوستوں کو, تو ایک آدھے کو اسلامی بھائی کو ساتھ لے لیں. چلیں ٹھیک ہے, پھر رات کا کھانا آپ نے میرے ساتھ کھانا ہے. حضرت کھانے کو چھوڑے نا, بس آپ کے ساتھ چائے چلیں گے تو کھانا کھا لیں گے. چلے میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ, لیکن پھر ہم جو ہے رات کو چلتے ہیں انشاءاللہ. بہت بہت خوشی, میں پھر وہاں کہہ دیتا ہوں انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو. اچھا, اب اگر یہ بنانے کے لیے تیار تھا, میں لے کے جا رہا ہوں, اب آپ نے آن لائن مدرسے میں بات کر لینی ہے, یہ مہربانی کرنا, ٹھیک ہے. ادھر لے کر گئے اور تالا نہ لگا, اس دن ناظم صاحب کی طبیعت خراب ہو, تو یہ بھی رانگ نمبر. جامعۃ المدینہ میں لے گئے, اس دن جناب چھٹی تھی جامعہ کی, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ بہت اچھا. اگر بالفرض آپ کو پتا چلا کہ وہاں کوئی کہانی ہے اور رات 10 بجے وہ جگہ نہیں کھلی, عموماً تو مدرسۃ المدینہ آن لائن کھلا ہوتا ہے, کسی وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا چھٹی ہے, چھٹی بھی ہوتی ہے ان کی, تربیتی اجتماع بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے شخصیت کو بڑے پیارے انداز میں شام کو فون کر دینا ہے کہ حضور وہ ماشاءاللہ آپ نے وقت دے دیا تھا لیکن وہاں ان کا تربیتی اجتماع چل رہا ہے, یا کسی وجہ سے آج ہم نہیں جا سکیں گے, تو اگر 1-2 دن بعد کا ٹائم دے دیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو جلدی ٹائم نہ دے, اب وہ تھوڑا سا روکھا ہوگا کہ یار میں نے ٹائم دیا, اور عموماً تو کہتے ہیں ٹھیک ہے چل پڑیں گے, تو انشاءاللہ میں 1-2 دن میں ارینجمنٹ کر لوں, پھر انشاءاللہ چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا حضرت, تو یہ ضرور بتا دیں اس کو. آخری منٹ میں وہ فون کر رہا ہے, بھائی مولانا صاحب کدھر ہو, تو حضرت وہ تو مدرسہ بند تھا. یہ بہت رانگ امپیکٹ ہے. ان لوگوں کا ٹائم بڑا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. اگر ٹائم دیا ہے تو آپ کو ٹائم سے 5 منٹ پہلے موجود ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا, آپ کی وقت کی پابندی بھی کیلکولیٹ ہوتی ہے کہ یار یہ مولویوں میں تو وقت کی پابندی ہی نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو, جتنا اپنے آپ نمائندے کس کے ہو یاد رکھنا, دعوت اسلامی کے نمائندے. جی عبدالربیع بھائی ماشاءاللہ آپ دینی معاملے میں تو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, کوئی دنیاوی معاملات میں بھی آگے بڑھے. دنیاوی معاملات میں بہت کمزوری ہے, لوگ جو ہے وہ تعلیم سے بڑے دور ہیں, اس پر کیا کام کر رہی ہے دعوت اسلامی؟ دیکھیں ویسے تو یہ سوال بڑا یوں تو دیکھا جائے تو بڑا عجیب یوں ہے کہ ایک دعوت اسلامی کیا کیا کرے, لیکن الحمدللہ اللہ نے امیر اہل سنت کو وہ فراست اور وہ برکتیں عطا کی ہیں کہ اس گیپ کو بھی دعوت اسلامی نے بڑا محسوس کیا. واقعی؟ جی الحمدللہ. آپ نے پریزنٹیشن شاید آپ کا کال آ گئی تھی نا, دارالمدینہ بھی پریزنٹیشن میں تھا. اور پریزنٹیشن دارالمدینہ یہ تو کوئی مدینہ والا ہی نام ہے نا. ہاں دیکھیں نام تو ہمارے سارے, دیکھیں آپ مدینے والے نہیں ہیں, سرکار کے مدینے سے ہم دور کیسے رہ سکتے ہیں حضرت. یہ بھی عشق مدینہ ہے. یہ سسٹم دعوت اسلامی کا ایسا ہے کہ آپ ذکر مدینہ سے فارغ ہی نہیں رہ سکتے. آپ ہمارے جامعہ میں آئیں گے تو جامعۃ المدینہ, مدرسے میں جائیں گے تو مدرسۃ المدینہ, مکتب پر آئیں گے تو مکتب. ہمارا چینل کیا ہے؟ نہیں لیکن کوئی انگلش نام رکھے نا, آج کل کی اگر جنریشن کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے نا, کوئی ایسا نام رکھیں کہ اس کو. دیکھیں ہم مذہبی لوگ ہیں نا حضور, ہم تو اگر ہم بھی انگلش ہو جائیں گے تو پھر مذہب کی طرف اور مدینے کی طرف بلانے والا کون ہوگا؟ اب سنیں تو صحیح, دارالمدینہ میں ہم کرواتے کیا ہیں. دارالمدینہ میں انگلش بھی ہے, فکر نہ کریں. دارالمدینہ کیوں بنایا ہم نے, ایک بڑا کانسیپٹ. آپ بھی شاید یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ یار مولوی صاحب مولوی تو بن جاتا ہے,
لیکن اس کے بعد وہ امام ہی رہ جاتا ہے, ایک مدرسے کا استاد ہی رہ جاتا ہے, لیکن وہ آمدنی نہیں ہو سکتی جو ڈاکٹر, انجینئر یا دنیاوی علوم پڑھنے والوں کی. یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ آج ان دونوں شعبوں کو الگ کر دیا گیا. پہلے آپ اگر تھوڑا ہسٹری, ماشاءاللہ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں, ہسٹری پڑھیں تو کئی ایسے مسلمان سائنسدان تھے, ریاضی دان تھے, بڑے بڑے آسٹرونالوجسٹ تھے, ستاروں کا علم جاننے والے, طبیب تھے, جنہوں نے مدرسوں سے ہی پڑھا تھا. لیکن ڈاکٹر کیسے بنے, انجینئر کیسے بنے, وہ کیسے بنے کہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا تھا یہ سب. ایک بڑی عجیب و غریب سازش ہوئی کہ کچھ 100 سال پہلے ہوا ایسا کہ مدرسے الگ کر دیے گئے, یونیورسٹی الگ کر دی گئی. اب جس کو دنیاوی طور پہ علم حاصل کرنا ہے وہ یونیورسٹی میں جائے, کالج میں جائے, مولوی صاحب بننا ہے تو مدرسے میں جائے. مولوی صاحب کی تنخواہ کم ہوگی, ڈاکٹر کی, انجینئر کی تنخواہ زیادہ ہوگی. دعوت اسلامی نے اس گیپ کو کور کیا, الحمدللہ اسٹیپ اٹھایا. اٹس ٹیک ٹائم. آپ بھی سمجھتے ہیں اتنا بڑا گیپ ہے, یہ منٹوں میں, مہینوں میں, سالوں میں کور نہیں ہوگا. اٹس ٹیک ٹائم. مگر انیشیٹ لے لیا ہے, اسٹارٹ کیا ہے. ہم نے کیا کیا کہ ایک ایسا شعبہ بنایا جس کا نام ہے دارالمدینہ. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دارالمدینہ اسلامک یونیورسٹی کے لیے ہم نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں قرارداد پاکستان کے آئین میں پاس کروا لی ہے کہ دعوت اسلامی دارالمدینہ یونیورسٹی بنا سکتی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس یہ ہماری پاکستان کے آئین میں, یہ گیزٹ میں موجود ہے. لیکن اس کے پروسیس میں ابھی ہم نے کیا کیا, فار دا ٹائم بینگ ہم نے بچوں کے لیے, چھوٹے بچے, مدنی منوں کے لیے ہم نے سٹارٹ لیا انگلش میڈیم اسکول. اس کے مناظر بڑے پیارے, میں آپ کو تھوڑی سی ریوائنڈ کر کے پریزنٹیشن میں بھی دکھا دوں گا, یا میں آپ کو ایک ایسا کروں گا دارالمدینہ کا ایک الگ سے کلپ بھیجوں گا, آپ کو بہت مزہ آئے گا. اچھا, وہ ہم نے سٹارٹ کیا, وہ انگلش میڈیم ہے, اس میں بچے اور بچیاں قرآن بھی پڑھ رہی ہیں, سنتیں بھی سیکھ رہے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے ہائر ایجوکیشن کا جو سلیبس ہے اس لیول کی انگلش میڈیم اسکول بھی یہ چل رہی ہے. کچھ سالوں بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ, جو آپ کی تمنا لگ رہی ہے مجھے, کہ انشاءاللہ آپ ایسے علماء اور حافظ قرآن دیکھیں گے جو ڈاکٹرز بھی ہوں گے, جو انجینئرز بھی ہوں گے, جو ایک فلوئنٹ انگلش بولنے والے, دین کے کام کرنے والے بھی ہوں گے. تو انشاءاللہ یہ گیپ بھی اللہ نے چاہا دعوت اسلامی کا. لیکن اس میں ایک سوال میرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف تو بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ اس کی کتنی برانچز بتائی, 51 برانچز تک, 51 برانچز, اور دوسری طرف آپ بتا رہے ہیں کہ 2700 سے شاید 2700 مدرسے ہو گئے, 500 سے زیادہ. سارے مدرسوں کو اسکول کیوں نہیں بنا دیتے؟ دیکھیں نا, ہر چیز کا الگ کام ہے نا. سارے مدرسوں کو اسکول بنائیں گے تو قاری صاحب اسکول پڑھانے والے بھی تو ہونے چاہیے نا. اور آپ تو, میں نے کہا نا, آپ جہاں دیدہ آدمی ہیں, تھوڑا غور کریں. چھوٹے بچوں کو تو قاری صاحب نہیں پڑھا سکتے نا, چھوٹے بچوں کو تو باجیاں پڑھاتی ہیں, اور باجیاں بھی وہ چاہیے کہ جو کہ ہائر ایجوکیشن کی ہوئی ہوں. ہمارے ان 2700 مدرسوں میں شاندار کوالیفائڈ استاد ہیں, مگر وہ دینی کوالیفائڈ ہیں نا, وہ قرآن پڑھانے والے ہیں نا. ہمارے 500 سے زیادہ جامعات میں زبردست علماء ہیں, بہترین کوالیفائڈ ہیں, مگر وہ عالم دین درس نظامی کیے ہوئے ہیں. انہوں نے بچوں کو پڑھانے کا کورس تو نہیں کیا ہوا جو ABCD ہو, جس کو آپ یہ گریجویشن کی طرف لے جائیں. تو ہر کام کا ایک الگ اسپیشلائز ہوتا ہے. تو ہم بھی, سچی بات یہ, دعوت اسلامی بھی یہ کام پہلے نہیں کرتی تھی, ہم بھی ابھی اس کو سیکھ رہے ہیں. 51 برانچز ہیں, گریجولی یہ بڑھتا جائے گا. تو انشاءاللہ تھوڑے ہو سکتا ہے 5-10 سال بعد آپ دیکھیں گے شاید یہ بھی سینکڑوں میں دارالمدینہ ہوں گے انشاءاللہ. چلو ماشاءاللہ, آپ اچھا کام کر رہے ہو, اللہ نے چاہا تو میں ضرور. بہت شکریہ, آپ سے مل کے بہت اچھا لگا, پھر ضرور ملاقات ہوگی. اور ایک میں آخری آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا وقت نکال کر, آپ دارالمدینہ کے لیے تو چل رہے ہیں, وہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے لیے چلیں گے انشاءاللہ, لیکن کوئی کراچی کا وقت نکالیں. آپ کبھی کبھی تو ٹرپ ہوتا ہوگا, فیضان مدینہ ہمارا عالمی مدنی مرکز دیکھیں گے نا, تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت بھی خوش ہو جائے گی انشاءاللہ. اس میں کیا امیر اہل سنت سے ملاقات ہو جائے گی؟ دیکھیں, آپ نے ماشاءاللہ مناظر دیکھے نا, دعوت اسلامی کے مرکز میں ہزاروں ہزار اسلامی بھائی آتے ہیں, اور امیر اہل سنت کی اس وقت عمر مبارک بھی 70 سال کے قریب ہو گئی ہے. تو ملاقات کا تو وعدہ نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ کوئی ایسا وقت نکالیں گے کہ دیدار ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ والوں کا دیدار بھی بہت ہے, اور ہو سکتا ہے آپ کے نصیب اچھے ہوں, آپ کے صدقے میری بھی ملاقات ہو جائے تو پھر الگ بات ہے انشاءاللہ. آپ بھی دعا کر کے چلنا, میں بھی دعا کر کے چلوں گا. چلو انشاءاللہ, جزاک اللہ. یہ ایک سیدھی سیدھی پیاری پیاری میٹھی میٹھی ملاقات ہو گئی, ٹھیک ہے. لیکن جو انہوں نے پوچھا, اچھا مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے کیا سوال کرنا ہے, آپ کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے. اس کو سیکھ لو گے جس دن, آپ کی ہر ملاقات فروٹفل ہو جائے گی. اب تھوڑا سا شخصیت نمبر 2, وہ اس کا تھوڑا سا ڈیمو کر لیتے ہیں. ارے مولانا, اتنے سارے یہ جامعات تم لوگوں نے بنا دیے, یہ اتنے سارے مولانا بنانے کی ضرورت کیا ہے, یہ تو بتاؤ. حضرت دیکھیں, یہ بات تو آپ کے سوچنے کا انداز ہے. آپ کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں جانی چاہیے, ٹھیک ہے, یہ تو آپ کے سوچنے کا انداز ہے. حضور, آج انسان پیدا ہوتا ہے تو اذان دینے کے لیے مولوی صاحب ہی تو چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آج نکاح کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے, ہماری مسجدوں میں امام کون ہے, پھر اس کے بعد جناب جنازہ پڑھانے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے, ورثہ تقسیم کرنا ہو تو مفتیان کرام کی ضرورت پڑتی ہے, گھر میں جھگڑا ہو جائے, طلاق کی نوبت آ جائے تو مفتی روز روز کے مسئلے تھوڑی ہوتے ہیں. نہیں تو ہم کہاں کہتے ہیں کہ بھائی سارے مولوی بن جائیں, درس نظامی کر کے بھی ہمارے 44,000 اسلامی بھائی ہیں نا, 20 کروڑ مسلمان اور پاکستان کا 20 کروڑ لوگ رہتے ہیں, ہم نے تو 44,000 درس نظامی کروا رہے ہیں یا دارالعلوم میں داخل کیا ہے. نوکریاں تو ان کو 15,000 کی دیتے ہو آپ لوگ, اور باتیں آپ لوگ جو ہے وہ
हज़ारों की कर रहे हो। देखिए ना, आज पाकिस्तान में जो गुर्बत है, बहुत सारे लोग तो वो हैं जो हैं ही बेरोज़गार। 44,000 लोगों को नौकरी तो मिल जाएगी इंशाल्लाह 15,000 की, एक बात। दूसरी बात ये कि सिर्फ नौकरी के लिए वो नहीं पढ़ रहे हुजूर। नहीं तो आपको एहसास नहीं होता कि 15,000 में गरीब आदमी घर कैसे चलाएगा? तो हमने ये कब कहा है कि हम दरस निज़ामी नौकरी के लिए करा रहे हैं? हदीस पाक का मजमून है, उसी आका की हदीस सुनाता हूँ जिनका आपने भी कलमा पढ़ा है कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत तारों पर। तो वो तो वरसुल अंबिया हैं। मैं तो आपको भी चाहूँगा नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो आलिम बन जाएगा, ठीक है, एक मकाम हासिल कर लेगा, लेकिन उसको घर बार भी तो चला रहे हैं ना, उसका आपको एहसास नहीं है। देखिए ना, हमारे इज्तिमात में तो लाखों लोग आते हैं, हम सबको नौकरी तो नहीं दिलाते। हम उन सबका एहसास करने के लिए, नौकरियां करने के लिए नहीं कर रहे। आप जैसे भाई है ना, फैक्ट्रियां बना रहे हैं, उनको जॉब भी मिलती रहेगी। तो इंशाल्लाह हम ऐसा करेंगे, कुछ उलमा को आपके पास भी भेज देंगे। आप भी कोई ऐसा कारोबार शुरू कर दो ना जिसमें आपके उलमा काम करना शुरू कर दे और उनका कोई अच्छा गुजर बसर हो। नहीं, ये देखें आप कितना अच्छा, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि आपको ये फिक्र है, माशाल्लाह ये अच्छी बात है कि आप उन गरीब मुसलमानों का ख्याल रखे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली काम आगे बढ़ रहा है। कारोबार की तरफ तो शायद हम नहीं जा सकेंगे क्योंकि हम सुन्नतों की तहरीक हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त आता जा रहा है कि आप जैसे ताजिर हजरात हमसे रब्ता करते हैं कि हमें अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए, अपने कारोबार के लिए कुछ लोग दरकार हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों को प्रेफर। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन देखें अगर कोई ऐसा आपके जहन में प्लान हो ना, तो मैं इसके लिए पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, कोई हम मिलकर कारोबार करते हैं, उसमें भले दावत इस्लामी के साथ मेरी पार्टनर ही हो जाए, ठीक है, तो वो उसका मुझे नफ़ा नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन आपके लोग ये इसमें नौकरियां करें और अच्छा पैसा कमाएं। माशाल्लाह, ये तो क्या कमाल की आपकी सोच है। अल्लाह आपको इसमें बहुत बरकत दे। मैं इंशाल्लाह अपने निगरानों से इस पर मशवरा कर लूँगा। लेकिन अब एक काम तो करें। मौलाना इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, इस पर भी बोल रहे हैं मशवरा करूँगा। देखिए ना, मैं तो मालिक नहीं हूँ ना दावत इस्लामी का। आप अपनी फैक्ट्री के ओनर हैं, आपने फैसला कर लिया। मैं तो नुमाइंदा हूँ ना हुजूर, मुझे तो अपने मरकज़ से बात किसी बड़े से मुलाकात करवाओ ना फिर। नहीं, देखिए इंशाल्लाह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉलिसी होती है ना हुजूर। आप भी समझते हैं कि आपकी फैक्ट्री अगर जूस बना रही है तो मैं आपको आकर कहूँ कल से कपड़ा बनाना शुरू कर दे, तो ये तो मुमकिन नहीं। आप भी सोचेंगे, ये पॉलिसी अब तक है नहीं। आप जैसे हमें अगर दो ही मिले तो बाकी लोगों के रोज़गार का क्या होगा? हम वो काम करते हैं हुजूर जो ग्लोबली और बड़ा कर सकें। लेकिन एक काम करते हैं, हमारे रुकने शूरा जो माशाल्लाह ताजरान मजलिस को देखते हैं, कोई आपसे उनकी मुलाकात अरेंज करते हैं। कभी चले ना कराची, इंशाल्लाह फैज़ान मदीना भी देख लेंगे, उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। मौलाना पता है कितना यहाँ पर टाइम, फ़ोन उठाने का टाइम नहीं मिलता है। अभी आप बोल रहे हो कराची जाने, देखे ना कराची, आप वैसे कभी ना कभी तो कहीं जाते होंगे ना। अभी नहीं, जब मौका हो आप हमसे टाइम इंशाल्लाह। फजूल टाइम के लिए थोड़ी जाते हैं, हमारा वहाँ पे काम होता है। तो ये भी तो दीन का एक काम है। आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं कारोबार करना चाहता हूँ आखिरत का, तो कितना अच्छा हो जाएगा। थोड़ी सी मुलाकात हो जाएगी और अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह आपके ज़रिए हो सकता है दावत इस्लामी में एक नया बाब खुल जाए। इतनी बड़ी तहरीक है कि हम जो करते हैं ना फिर लाखों लोग करते हैं। हो सकता है आपके बाद और बहुत सारे बिजनेसमैन यही काम करने लग जाएँ, तो आपके लिए कितनी बड़ी नेकी होगी। तो थोड़ा वक्त निकाले ना हुजूर, इंशाल्लाह मुझे हमें बहुत खुशी होगी। वहाँ जाऊँगा तो आप लोग चेकिंग करवाते हो, लाइनों में लगवाते हो, मुलाकात तो करवाते नहीं हो अपने पीर साहब से। बातें यहाँ पर आप करते हो, कराची चलो कराची। देखिए मेरी यार सुने ना, चेकिंग क्यों करवाते हैं? चेकिंग भी तो इसीलिए करवाते हैं ना कि आपको पता है पाकिस्तान के हालात। आपको भरोसा ही नहीं है मुझ पे, तो भाई लेके जाने की जरूरत क्या है? नहीं, लेकिन आप पे भरोसा तो बहुत है, लेकिन क्या एयरपोर्ट पे आपकी चेकिंग नहीं होती हुजूर? आप खुद बताएं। वहाँ तो वज़ीर भी जाते हैं, उनकी भी चेकिंग होती है। मैं यूँ करूँगा इंशाल्लाह, आप मेरे साथ होंगे, एक बावकार अंदाज में अंदर जाएंगे। आप खुद सोचें, अगर फैज़ान मदीना की हम चेकिंग ना करें और आप जैसी कीमती शख्सियत फैज़ान मदीना में और कोई हादसा हो जाए, ये तो आपकी और मेरी हिफाजत के लिए। मैं अपना एक वाक़या सुनाता हूँ हुजूर। एक बार मैं नेपाल में जा रहा था, तो एयरपोर्ट पे हमारी चेकिंग बड़ी नॉर्मल हुई, जेब में जो था निकाला ही नहीं गया। आप यकीन करें वो सारे सफ़र में मुझे घबराहट होती रही कि जब मुझे चेक नहीं किया सही तरीके से, डोमेस्टिक एयरपोर्ट था तो कोई और भी कुछ लेकर आ सकता है। तो उस दिन मुझे ज़्यादा एहसास हुआ कि फैज़ान मदीना में चेकिंग मजबूत होनी चाहिए। ये तो हमारी हिफाजत के लिए हुजूर। चलो मौलाना, वो तो जब जाएंगे तब की बात है। ये बताओ, ये मस्जिदों का इतना सारा तस्करा किया, ये इतनी सारी मस्जिदें रोज़ की तुम लोग बना रहे हो, लेकिन इस मस्जिदों में नमाजी तो मिलते नहीं है। जब किसी मस्जिद में जाओ तो एक सफ़, डेढ़ सफ़, मुश्किल से 4 आदमी मिलते हैं फजर की नमाज में। तो इतनी मस्जिदें बनाने की ज़रूरत क्या है? हाँ, है तो बड़ी दर्दनाक बात हुजूर, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भी बनाते हैं और दावत इस्लामी मस्जिद भरो तहरीक भी है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो एक भी सफ़ नहीं थी ना, आप सोचें, जहाँ मस्जिद नहीं थी, आज एक सफ़ हुई है। अब वहाँ दर्स हो रहा है, गली गली जाकर नेकी की दावत दी जा रही है। आप ज़रा दावत इस्लामी से पहले देखें, 32-35 साल पहले क्या आपको हज़ारों मुसलमान नौजवान दाढ़ी वाले नज़र आते थे? क्या लाखों नौजवानों के सरों पर इमामा नज़र आता था? वो नौजवान जो मस्जिद का रुख नहीं करते थे आज मस्जिद के इमाम बन गए। ये रेवोल्यूशन तो आया ना। जब तक दुकान नहीं होगी तो उसमें माल कैसे बेचेंगे? ये दावत इस्लामी वो फैक्ट्री लगा रही है नेकियों की कि मस्जिद तो आपको भी पता है, हम और आप जो कारोबार कर रहे हैं वो 50-60 साल 70 साल, उसके बाद पता नहीं चला ना चला। मस्जिद तो क़यामत तक चलेगी ना। हम बना कर चले जाएँ, आज एक सफ़े एक वक्त आएगा वो इतनी बड़ी मस्जिद बन जाएगी कि लोग उसकी और तामीर करवाएंगे, तो इंशाल्लाह कतरा कतरा ही दरिया बनेगा। ये है बड़ा, आपकी बात से मेरा दिल भी दुखा है। दर्दनाक पहलू है, लोग नमाज नहीं पढ़ते हुजूर। हम इसीलिए तो ये काम कर रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए। चलो, लेकिन ये जो इतने सारे मदरसे आप लोगों ने बनाए हैं, मुझे बताओ, लाखों करोड़ों रुपए इसमें आप लोग खर्च करते हो, तो ये तो आप लोगों ने बिजनेस बना लिया है ना? नहीं, बिजनेस कैसे बना लिया? बिजनेस तो है हुजूर, ये नेकियों का बिजनेस है, बाकी किसी का ज़ाती इसमें कोई मफाद नहीं है। क्यों? कितनी फीस कितनी लेते हो?
मदरसे में कोई फीस नहीं है हुजूर। ये 1.25 लाख बच्चे जो हमारे मदरसे में पढ़ रहे हैं, इनसे कोई फीस नहीं ली जाती। अच्छा। इन सबको हमारे कारी साहिबान पढ़ाते हैं। हाँ, उनकी तनख्वाहें हमें देनी पड़ती हैं। कैसे देते हो, कैसे पूरा करते हो? आप जैसे आशिकान रसूल है ना। लेकिन देखिए, मैंने कहा ना, डाइवर्सिटी इतनी है, कुछ लोगों को मदरसे का शौक होता है, कुछ को मस्जिद का शौक होता है, कुछ फलाही काम करना चाहते हैं। तो मैं कुछ आपको फलाही काम के बारे में बताऊँ, दावत इस्लामी करती है। हाँ, ये मेरे ज़हन में सवाल था कि गरीबों के मामले में क्या कर रहे हो आप? हाँ, ये देखिए ना, आपने सवाल किया, उससे पहले मैं ही आ गया। बात है। हाँ, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 19,000 इस्लामी भाई वो हैं जो उलमा हैं, कारी साहिबान हैं, दीन का काम कर रहे हैं, हाफिज़ कुरान हैं, और इनकी इलाज, इनका और इनकी पूरी फैमिली का, यानी अब कितना बड़ा वेलफेयर बन गया कि 19,000 फैमिली का इलाज चंद शराइत के साथ दावत इस्लामी करवा रही है। अच्छा। हमारा माहाना ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए खर्चा है। और सच्ची बात बताऊं हुजूर, हम इसका दरवाज़ा बड़ा हमने छोटा रखा है। हमने बड़ी क्योंकि ना 10,000 खर्च होता है, उसे 3,000 दे देते हैं, क्योंकि तकरीबन 30 लाख रुपए माहाना हम खर्च इस पर कर रहे हैं। अगर हमें कोई और सपोर्ट मिल जाए ना, तो हम इसको और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है गरीब आदमी 15-20 हज़ार सैलरी वाला किधर से इलाज करवाएगा। एक्सीडेंट हो जाते हैं लोगों के, बच्चों को बीमारियाँ हो जाती हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज होते हैं, तो इसमें भी आप मदद कर सकते हैं। कौन से हॉस्पिटल में आप लोगों का ये लिया हुआ है? हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को अपने पैनल पे हमने लिया हुआ है, और हमारे फैज़ान मदीना में तो हमने एक मुस्तशफ़ा खुद भी बनाया हुआ है। अच्छा। वहाँ भी चेकअप वगैरह हो जाता है, इनिशियल जो दवाएं वगैरह हम वहीं दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा निज़ाम है। आप कभी मौका दें तो ये जो इलाज मजलिस का पूरा निज़ाम है ना, कि किस किस तरह वाउचर पास होते हैं, माहाना किस किस मद में हमने 30 लाख खर्च किए, ये भी पूरा चार्ट बना हुआ है हमारे पास। सही है। आपने कहा कि हम लोग फीस नहीं लेते हैं, लेकिन ये मुझे पता लगा था कि जो आप लोगों ने कोई वो स्कूल बनाए हुए हैं, हाँ। उसमें तो इतनी फीस लेते हो कि गली मोहल्ले की स्कूल इतनी फीस लेती नहीं है। दारुल मदीना चूँकि स्कूल है, स्कूल के ऊपर हमारे दारुल इफ्ता का फतवा ये है, और हमारी एहतियात भी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि लोगों के ज़कात का पैसा जो है हम स्कूल पर नहीं लगा सकते। तो अब आपको पता है आज के दौर में नफली सदका कौन देता है, करोड़ रुपए के अखराजात हैं। अच्छा स्कूल चलाने के लिए टीचर्स अच्छे रखने पड़ते हैं, उनकी थोड़ी तनख्वाहें भी उस्ताद से। शायद आप मेरी बात समझे नहीं। देखें, आप फीस लें, ज़रूर लें, लेकिन इतनी ज़्यादा फीस। हज़रत, मैं आपको ये तो बात बताने जा रहा हूँ कि दारुल मदीना जो फ़ीस ले रही है ना, उस फीस में भी दारुल मदीना का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। हम कमा तो रहे नहीं है, स्कूल तो कमाते हैं। अरे रोना तो ये मौलवियों की आदत हो गई है यार। नहीं हज़रत, आप हिसाब देख लेना हमारा। आप हमें दूसरे लोगों से मुख्तलिफ पाएंगे, थोड़ा सा करीब आएंगे तो हज़रत होगा ना। आप तो पहले से ही जहन बना के हमारे बारे में बैठे हैं, ऐसा तो ना करें ना। तो आप थोड़ा हमारा ऐसा करते चले, कोई एक चीज़ पर रुक जाएं। दारुल मदीना का मैं आपको एक दारुल मदीना का खर्चा बताता हूँ, और एक दारुल मदीना की फ़ीस से अर्निंग बताता हूँ। जो कम होगा फिर आपको देना पड़ेगा। अब बताएं। ये बस वो वाले आ गए ना, आप पकड़ लो या नहीं पकड़, आप कुछ भी ना दीजिएगा, मुतमईन हो जाइए पहले। तो इंशाअल्लाह फ़िक्र ना करें, दावत इस्लामी के बारे में जो भी सवाल होगा। लेकिन बस अब एक आखिरी मेरी बात मान लें, दूर से देख कर जो है ना हुजूर, बहुत सारे वसवसे गलतफहमियाँ हो जाती हैं। एक बार मदनी मरकज़ का कराची का दौरा कर ले, एक दिन के लिए दे दें, साथ चलते हैं इंशाअल्लाह। मदनी मरकज़ आप देखें, सिस्टम, वहाँ भी जो सवालों कीजिएगा, सवाल से वहाँ भी हम नहीं रोकेंगे। हमारी नौकरी हुजूर, आप सवाल करेंगे, हम आपको जवाब देंगे इंशाअल्लाह। और वहाँ दारुल इफ्ता भी है, हमारे बड़े ज़िम्मेदारान भी हैं। तो मदीना दारुल इफ्ता की बात की, एक बार मौका मिला था, मैंने फ़ोन उठाया था, कोई सामने से जवाब ही नहीं मिला। बिजी होगा ना फ़ोन हुजूर। लेकिन कितनी बार फ़ोन बिजी, पूरा दिन बिजी। हज़रत, अब एक अनार 100 बीमार, तो आपने सुना होगा। आप दुआ करें हमारे मुफ्तियान कराम का इजाफा हो जाए। अब आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपका फ़ोन उठ रहा है? नहीं उठ रहा ना, आप बिज़ी हैं तो नहीं उठा रहे ना। कोई ये कहे कि फ़ोन नहीं उठाया, तो ये तो आप खुशी का इज़हार करें कि दावत इस्लामी के दारुल इफ्ता से लाखों लोग फ़ोन करके राब्ते कर रहे हैं, तो इसमें तो खुशी होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कहें कि और होता ना, गुड प्रॉब्लम होती है, एक बैड प्रॉब्लम होती है। दावत इस्लामी प्रॉब्लम में है, मगर गुड प्रॉब्लम में है। लोग इतने ज़्यादा राब्ते में करना चाहते हैं कि दारुल इफ्ता का फ़ोन बिज़ी होता है। इज्तिमा में इतने लोग आते हैं कि फैज़ान मदीना में जगह नहीं बचती है। मदनी चैनल अल्लाह की रहमत से दुनिया भर में देखा जा रहा है, तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। अच्छा मौलाना, बात है तो माशाल्लाह आपकी अच्छी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि हर बार आप पैसों की बात क्यों करते हो? अभी तक कहाँ की है मैंने हुजूर, आपने की है। अब आप ही कुछ बात आगे बढ़ाएं। लेकिन मुझे ये बताएं ना, आप जब भी किसी से भी मुलाकात की है ना, हाँ। दावत इस्लामी वाले से, वो आके उसने किसी न किसी बंदा से चंदा ही मांगा है। चलो आपने नहीं मांगा, हाँ। लेकिन उसने चंदा ही मांगा है। देखिए, आप खुद समझते हैं हुजूर, आप कमा रहे हैं तो खर्च कर रहे हैं। हमारी तो कमाई नहीं है ना, हमारा तो खर्च ही है। और हमारी कमाई मदनी अतियात है, और हम अपने ज़िम्मेदारान को समझाते हैं कि हर मुलाकात में मदनी अतियात की बात ना करें, लेकिन रजब, शाबान, रमज़ान में जब लोगों ने ज़कात निकालनी तो उस वक्त बात करेंगे। तो मैं तो यही तो चाह रहा हूँ, आप पहले दावत इस्लामी देखें, आपको अच्छा लगे फिर दें। हमें देने ना देने का नहीं, आप सिर्फ आए हमारे मदनी माहौल। आपसे मुलाकात करके मुझे अच्छा लगा, और बिलखुसूस जो आपने अभी तक पैसों वाली बात नहीं की ना, ये ज़्यादा अच्छा लगा। बड़ी मेहरबानी इंशाअल्लाह। अब मुझे लेकिन आगे जाके करनी ज़रूर है मैंने, लेकिन पहले मदनी मरकज़ दिखाना अच्छा, ऐसा है। हाँ इंशाअल्लाह। चले इंशाअल्लाह। अब ये थोड़ा सा ना आखिर में दोस्ताना माहौल भी, थोड़ा सा मुस्कुराहटों का तबादला, अपनाइयत वाला है। आपने ही तो कर दी बात। ये मौका, मैंने कहा ना, ये हर चीज़ का वक्त पर मौका आएगा कि जहाँ आपको कौन सा जुमला कहना है, ये सीखते सीखते सब सीख जाएंगे। सच्ची बात है, हम भी सीख रहे हैं। चले बहरहाल जी,
اچھا یہ سب ماشاءاللہ آپ نے جو ابھی ہمیں ایک پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے نا، یہ اس سے تو اتنے ذہنوں میں سوالات، اتنے ذہنوں میں ہوتا ہے نا، اور بہت کچھ ماشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملا، اس میں ذہن کھلے ہوں گے، بہت سوالوں کے جواب ملے ہوں گے۔ اچھا اب ماشاءاللہ آپ نے اپنے ایک وزن اور ایک انداز کے ساتھ آپ نے وہ سوالوں کے جواب، کراس کویسچن اور یہ وہ سارا ماشاءاللہ آپ نے ہینڈل کیا۔ اب کیا ہمارا ہر مبلغ اسی طرح، وہ مثال کے طور پہ جیسے فون کے بارے میں آپ نے کہا کہ آپ کا فون بزی اور اس طرح، وہ کیا اس کو ڈائریکٹ ہی ہم اس طرح وہ ہر، میرا خیال ہے میں نے تہذیب کا دائرہ نہیں چھوڑا، نہیں کیا کبھی، میں نے کہیں بھی اس کو ہٹ نہیں کیا، ہٹ نہیں کر، میں بھی ہٹ کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا کہ آپ فون اٹھاتے ہیں کسی کا، یہ نہیں حضور آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو آپ کا فون نہیں اٹھ رہا نا، انداز آپ نے میٹھے کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو نبی پاک کی سیرت کو دیگر آسمانی کتابوں میں لکھا تھا، جس کو بعد میں انہوں نے پہچانا کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ساتھ جتنی بدتمیزی جہالت بڑھے گی اتنا ان کا حلم بڑھتا جائے گا۔ آپ کے اور میرے اخلاق کا امتحان ہی جب ہے نا کہ میرے خلاف، میرے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے، اور اب میرا امتحان ہے کہ میرا مزاج چڑچڑا ہوتا ہے یا مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی، تو یہ ہوگا شخصیات میں، یہ مولانا کر کے ہی بات کریں گے، ہاں مولانا صاحب بس بہت ہو گیا، تو یہ آپ کی مسکراہٹ، وہ بات یہاں سے ہٹ کرنے والا انداز، ہاں یہاں سے آئے گا آپ کو یہی۔ اچھا یہ بندہ جو ہے نا یہ اکیلے میں بعد میں سوچے گا، یہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے چاکی کر رہا ہو، اس نے بڑے بڑے مولویوں سے جھگڑے کیے ہوں گے، بڑے بڑے مولویوں کو غصے میں لایا، پھر بولتا ہوگا دیکھو یہ ہوتے ہیں مولوی، یہ بعد میں اپنے دوستوں سے کہے گا یار میں نے مولانا کو چھوڑا ہی نہیں یار، لیکن وہ تو کچھ مسکراتا ہی رہا۔ یہ وہ چیزیں، تھپڑ کھا لو اور روتے ہوئے چلے جاؤ نا تو ساری زندگی وہ بندہ یاد کرے گا کہ یار میں نے اس کو مارا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ مظلوم بننا دنیا کے زبردست کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ میرے پیر کو لوگوں نے گالیاں دی ہیں، میرے پیر پر فتوے لکھے ہیں، میرے پیر پر کتابیں لکھی ہیں، آج بھی سوشل میڈیا پہ کیا کیا نہیں ہوتا، ہمارا خون نہیں جلتا؟ کیا ہم جواب نہیں دے سکتے؟ امیر اہل سنت کی وہ خاموشی، وہ مسکراہٹ، وہ دعائیں ہیں کہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی ترقی کر رہی ہے۔ اس پالیسی کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیں پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا ہے۔ ایک اور سوال میں ضرور سمجھتا ہوں کرنا، جی کر لیجیے مولانا، یہ بتاؤ سیاست میں کب آ رہی ہو؟ کلر تو چینج کر لیا آپ لوگوں نے۔ دیکھیں دعوت اسلامی غیر سیاسی تحریک ہے، اور سیاست کا جہاں تک تعلق ہے نا حضور، سیاست میں آنا ہوگا تو کوئی ایک جماعت بنانی پڑے گی نا، اللہ کی رحمت سے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، ہم جماعت بنائیں گے، پاپولر بھی بڑی ہو جائے گی، مگر آپ کو پتہ ہے ایک جماعت جب آپ کی بن جائے تو باقی ساری جماعت کیا بن جاتی ہیں؟ اپوزیشن۔ تو ہم نے تو ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں نا پاکستان کی سب سے بڑی جو پارٹی ہے اس کو 1 کروڑ ووٹ ملے، باقی 19 کروڑ کہاں ہیں؟ اس کے مخالف ہو گئے نا، دوسری پارٹیوں میں چلے گئے، برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم تو 20 کروڑ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور صرف پاکستان کے نہیں ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ کسی ایک ملک کی سیاست سے تعلق ہو گیا تو دوسرے ملک میں داخلہ بند ہو جائے گا، تو ہمیں اپنا کام کرنے دیں حضرت۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ساری پارٹیوں کے لوگ ہی سنت رسول پر عمل کرنا شروع ہو جائیں گے، اسلام کا نظام اور بہتر ہو جائے گا، پاکستان میں اور بہتری آ جائے گی، تو ہم بھلے، ہماری دعوت اسلامی بھلی، انشاءاللہ مل جل کر ساری پارٹیوں پر انفرادی کوشش کر کے، ہمارا مدنی مقصد بڑا پیارا ہے، آخر میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ کیا پھر سے ایک بار بتانا؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اس میں ایک پارٹی کیسے چلے گی آپ بتائیں؟ تو یہ مسئلہ ہے، بہت گہرا یہ مدنی مقصد ہے۔ ہاں اب مسئلہ پتہ ہے، اب تھوڑی ایک ہی ملاقات میں آپ سارے ہی سوال کر لو، تو اگلی ملاقات کریں گے نا تو مزید باتیں کریں گے، یار زندہ صحبت باقی۔